آپ کیا کیا کرتی ہیں؟ یہ میرے ابا کو بھی نہیں پتا, یہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ آپ سب کو بھی نہیں پتا. اس وقت کے ڈیجیٹل میڈیا کو اور آج کے دور کا ڈیجیٹل میڈیا کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ ڈیجیٹل از دا فیوچر اینڈ دا فیوچر از ہیئر. تو یہ بین کلچر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ نقصان دے رہا ہے ہم لوگوں کو بنسبت کے بین کرنے سے جو فائدہ ہو؟ یہ جو بھی ادارے کر رہے ہیں, دس از آل, آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ, اٹس بلشٹ. ہمارے لیے کس چیز کے اوپر بینز ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی ہی آواز کو آگے کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ ای گیمنگ انڈسٹریز کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ صرف یہ کہ جسٹ نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بلیو ان یور سیلف. آپ نے اس سیاست کو چھوڑ کے جو ہے وہ آپ کرکٹ کی طرف چلی گئی. I got the chance to work with superstars. آج انوائرمنٹ بھی ویسا ہی ہے یا چینج ہوا ہے تھوڑا بہت؟ ہم لوگ غلام ہیں, ہم ان لوگوں کو دور سے دیکھ سکتے ہیں, ان سے بات نہیں کر سکتے, ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی خان صاحب نے کہا کہ مین آر ناٹ روبوٹس. میں نے کہا دس از آل بلشٹ. یہ بات خان صاحب کو کرنی ہی نہیں چاہیے کہ خواتین ایک دوسرے سے اتنی انسیکیور ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہیں. کیا سوچتی ہیں عورت معاش کے بارے میں؟ عورتیں جو ڈیزرو کرتی ہیں انہیں اتنا حق دینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈراماز اور موویز جو ہیں یہ معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ مجھے کسی کلچر یا سوسائٹی کے بارے میں جانا, میں سب سے پہلے اس کی موویز یا اس کا ڈرامہ ہی دیکھوں گی. نئی لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں تو کس طریقے سے اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھ کے ترقی بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے؟ Do not indulge yourself in a competition and do not lose yourself in this process. وہ ایک ایسا کرکٹر, ایکس کرکٹر کون سا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دا تھورو جینٹلمین؟ مصباح الحق حفیظ بھائی. گاڑیوں کا شوق آپ کو شروع سے تھا؟ میں نا گاڑیوں کو ایسے تاڑتی ہوتی تھی کہ جس طرح سے نا لڑکے لڑکیوں کو تاڑتے ہیں. اگلے سال کے اینڈ میں آپ کہاں دیکھ رہی ہیں اپنے چینل کو؟ I will be the supercar blondie of Pakistan. السلام علیکم everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of 2 o'clock with Marij. آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, شی از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن, لیکن آج تک ہم لوگوں نے 10 دن چینل میں بھی ساتھ گزارے. ان کو میں پہلے سے بھی جانتا ہوں, ان کا کام بھی میں نے دیکھا, لیکن آج تک میں ان کا انٹروڈکشن نہیں کروا سکا اور نہ ہی میں اس پوڈ کاسٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہم ان سے ہی پوچھیں گے کہ آپ کرتی کیا ہیں, کیونکہ یہ بہت ملٹی ٹیلنٹڈ قسم کی خاتون ہے. بختاور محمود کی میں بات کروں. السلام علیکم بختاور, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کائنڈلی ہمارے یوزرز کو بھی, ویورز کو بھی اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کا انٹروڈکشن ہے کیا, آپ کیا کیا کرتی ہیں؟ سب سے اچھا مجھے لگا آپ نے مجھے خاتون کہا, تو میرے خیال میں یہ سب سے اچھا انٹروڈکشن ہے ابھی کے لیے. ویل تھینک یو فرسٹ آف آل فار ہیونگ می. بہت اچھا لگا اور بہت مطلب مزہ آتا ہے جب بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں, تب آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنی کانورسیشن رکھنی پڑتی ہے. آپ نے کہا کہ میں کیا کرتی ہوں, یہ تو نہیں پتا, سچ میں مجھے نہیں پتا. یہ میرے ابا کو بھی نہیں پتا, یہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ آپ سب کو بھی نہیں پتا. لیکن یہ کہ کافی ویریڈ لائک فیلڈس کے اندر میں رہی ہوں. آئی ہیو اے بیک گراؤنڈ ان نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دین آئی آپٹیڈ فار ایم ایس ان پروجیکٹ مینجمنٹ, کیونکہ مجھے مینجمنٹ کرنا پسند تھا. اینڈ ڈیجیٹل کا دور آیا, ڈیجیٹل میں میں نے آپریشنس دیکھے, آپریشنس اسکرین پہ آئی, اسکرین کے ساتھ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن, اسٹریٹجیز, ایونٹس اور پتہ نہیں کیا کیا, جو چیزیں چلتی جا رہی ہیں نا, آئی ایم جسٹ گوئنگ ود دا فلو. آپ نے اسٹارٹ کیا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اسکرین پہ آپ آئیں پرو پاکستانی کے ساتھ, اینڈ یو ور کورنگ دا پولیٹیکل بیٹ, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. پرائم منسٹر عمران خان اس وقت تھے. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتی ہیں. اور اس وقت سے میں نے آپ کو ایک دفعہ میری آپ سے ملاقات بھی تھی, شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو. وی میٹ ان پشاور اینڈ آئی ٹولڈ یو آئی ایم اے بگ فین, بٹ آئی نیور تھاٹ کہ ہم بعد میں دوست ہی بن جائیں گے. یہ تو جو کوئی مجھے کہتا ہے نا بگ فین, میں سب سے پہلے کہتی ہوں مجھے نام بتائیں, میرا نام کیا ہے. کیونکہ ہوتا ہے یہ کافی سارے فیسز فیملیئر ہوتے ہیں تو لوگ کچھ نہ کنفیوز بھی کر جاتے ہیں. تو مجھے جب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آئی واز ایسوسیٹڈ ود پرو پاکستانی, بٹ آئی واز دیئر ہیڈ آف اسٹریٹجک کمیونیکیشنز اینڈ ویڈیو کانٹینٹ پروڈکشن. سو ہوا یہ کہ ہم نے اپنی سیریز شروع کی ماسٹر مائنڈ کے نام سے, اور پھر ہم نے اپنے انٹرویو شروع کیا. اور میں چاہتی تھی کہ اسکرین کے اوپر صرف ہمارے گیسٹ ہیں, لیکن گیسٹ ہم نے عبدالرزاق داؤد صاحب کا شروع کیا. انہوں نے بس وہ شروع ہوئے تو پھر وہ رکے نہیں. پھر میں نے سوچا نہیں, ہمارے پاس کوئی ہوسٹ ہونا چاہیے جو کہ گیسٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکے. پھر آپشن سب میں نہیں, تو میں نے کہا کہ چلے خود ہی کرتے ہیں. اور قسمت ایسی تھی کہ دوسرا تیسرا انٹرویو جو تھا وہ خان صاحب کا کرنے کو مل گیا. اور پھر کہتے ہیں دا ریسٹ از ہسٹری, بیکاز دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. میں اوبیسلی سب کے ساتھ انٹریکشن میری رہی ہے, ان تمام گیسٹ کے ساتھ, سیلیبریٹیز کے ساتھ, پولیٹیشینس, کرکٹرز, سب کے ساتھ کام کیا تھا, لیکن آن اسکرین کبھی نہیں آئی تھی. تو وہ جب اسکرین کے اوپر آئی پہلی دفعہ, اور وہ ہوا بھی ایسے کہ وہ ڈیجیٹل پبلشرز اور کانٹینٹ کریٹرز کے ساتھ ان کا انٹریکٹیو سیشن تھا, وہ چل گیا پورے الیکٹرانک میڈیا پہ. اور پھر میرے ابا کو کالز آ رہی ہیں, بیٹی کو ہم نے اسکرین پہ دیکھا. اور پھر میرے پاپا نے کہا, میں نے کہا کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے ویسے. میں نے کہا چلیں یہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں بہت سارے کاموں کے ساتھ ایک یہ کام بھی کرتی ہوں. تو خان صاحب کے دور میں ہم لوگوں نے دیکھا ڈیجیٹل میڈیا کا ایک رائز پاکستان میں آیا, اور ہم سب جو ہیں اس سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا کو اتنی ویلیو ہماری گورنمنٹ بھی نہیں دے رہی تھی, ہمارے لوگ بھی اتنا خاص نہیں دیتے تھے.
ینگسٹرس کو پتہ تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کا کچھ ہے. تو اس وقت جو ڈیجیٹل میڈیا کا رائز آیا, آج آپ کی اگر ہم بات کریں تو آپ پائنیئرز میں سے ایک ہیں, اسکرین پہ آپ آئیں. اس وقت کے ڈیجیٹل میڈیا کو اور آج کے ڈیجیٹل میڈیا کو اگر آپ کمپیئر کریں, آج کے دور کا ڈیجیٹل میڈیا کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ ویل آنیسٹلی یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خان صاحب نے نا ہم ڈیجیٹل جرنلسٹ اور کریٹرس کو عزت بخشی تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ واقعی کوئی ہمیں سیریس نہیں لیتا تھا. اور بیکاز آئی واز اسٹڈیئنگ, میں سب کو بڑا فوکس کر کے کہتی تھی کہ ڈیجیٹل از دا فیوچر اینڈ دا فیوچر از ہیئر. تو آپ پلیز انسٹیڈ کہ آپ الیکٹرانک میڈیا پہ جائیں, آپ رپورٹنگ کریں, 20-20 ہزار کی نوکریاں کریں, تو انسٹیڈ کہ آپ خود ہی اپنا کانٹینٹ بنائیں. آپ کو بڑے بڑے کیمراز کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے موبائل سے کانٹینٹ کریشن کریں, خود یوٹیوب چینلز بنائیں, پیسہ کمائیں, پھر آپ دوسرے لوگوں کو ہائر کریں اور پوری ایک جو ہے نا ایکو سسٹم ایک کریٹ کر سکتے ہیں. سو میرا فوکس ہمیشہ سے یہ رہا تھا. آپ نے کہا کہ اس ٹائم کے اوپر اور اب کے اندر کیا فرق ہے, فرق تو بہت نظر آتا ہے میرے خیال میں کہ وہ تمام لوگ جو کہ 2010 اور 2014 سے پہلے 2 بریکٹس آئے تھے, اس ٹائم سے پہلے تک جن لوگوں نے اپنے پلیٹ فارمس بنا لیے تھے وہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے. اس ٹائم پہ پالیسیز بھی نہیں تھی, اس ٹائم پہ لوگوں کا رجحان بھی نہیں تھا, اور اس ٹائم کے اوپر آپ کو میکسیمم ٹریفک مل گئی. 2015 آنورڈس یہ سارے پلیٹ فارمس بہت زیادہ اوور سیچوریٹڈ ہو گئے, تو کمپٹیشن بھی زیادہ ہوا, کانٹینٹ کا فلو بھی زیادہ ہوا, اور پھر وہی بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی آگے جن کو ابھی تک میں کہتی ہوں کہ سننا نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے کافی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ اس کو نا سیچوریٹ کرنے میں بھی کافی لوگوں کا ہاتھ, اور اس کے بعد اوور سیچوریٹڈ بھی ہو گیا پلیٹ فارم. پھر اس میں سے آپ کو اس کو کہتے ہیں نا سیپریٹ کرنا کہ کون سا کانٹینٹ سننا ہے, کس کو سننا ہے, تو ابھی تک وہ سلسلہ تو جاری ہے. لیکن ہوپ فلی جس طرح سے ایک ٹرینڈ آتا ہے, یہ ہر ایک آپ سمجھیں کہ پوری دنیا میں ایسے ہی ٹرینڈز آتے ہیں. دیر از آلویز اے سیچوریشن پوائنٹ, اس کے بعد چیزیں آپ کے لیے فلٹر آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. اور پاکستان کا بھی پرابلم یہی ہوا ہے کہ انٹرنیٹ ایسی جگہوں کے اوپر آ گیا تھا جہاں پہ تعلیم اور شعور نہیں آیا. تو انفارچونیٹلی جس طرح کی آڈینس ہے اسی طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے. کانٹینٹ بنانے والے بھی اسی لیے بنا رہے ہیں کیونکہ وہ کانٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے. تو اس میں اگین کریٹرز کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ہماری آڈینس کا قصور ہے. لیکن اس میں حکومت کا قصور تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ اگر ایک طرح کا ایک سرٹن طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے, فار انسٹنس اگر ٹک ٹاک پہ 10 لوگ واک کر کے اس کو اپنا کانٹینٹ کہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, ان کو کھانے پہ بلاتے ہیں, تو مطلب وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے صحیح, یہ کانٹینٹ ڈزنٹ میٹر, ویوز ڈز. اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اس میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 2014-15 بیکاز آئی ٹولڈ یو کہ میں صرف آن اسکرین کانٹینٹ نہیں بناتی, آئی یوز ٹو ورک آن دا اسٹریٹجیز. تو ہم نے بڑی کوشش کی وین آئی واز دا جنرل مینیجر آف دا پاکستان فرسٹ AI انیبلڈ نیوز روم. سو ہمارا فوکس یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم کوئی پالیسیز ڈیولپ کریں. ہم نے پیمرا, PTA, اس سے ریلیٹڈ جو بھی آرگنائزیشنس تھیں پوری میں نے لائک اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی ایک فارمیلٹی کے تحت جو ہے ایک کتاب بنائی. میں نے کہا کہ پلیز OTT ریگولیشنس کے اوپر ایٹ لیسٹ پاکستان میں کام ہونا چاہیے. تو میرے مینٹور تھے عامر جہانگیر, who was the CEO of Sama TV and the CEO of that platform as well. تو پوری کوشش کی گئی کہ ایٹ لیسٹ ریگولیشنس بنائی جا سکیں. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں OTT ریگولیشنس ہیں لیکن آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. دیر از آلویز اے وے آؤٹ, کیونکہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ جس طرح سے ٹائم کے ساتھ ہو رہی ہے, تو آپ اس چیز کو کسی حد تک آپ کنٹرول کر بھی سکتے ہیں. اور وہ ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ کے بیسک ایتھکس ہیں. اگر آپ کو گھر سے تعلیم مل گئی ہے, شعور مل گیا کہ یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے, یہ چیز آپ نے کرنی ہے, یہ چیز نہیں کرنی, تو آپ خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے. اور یہ ہمارے معاشرے کا ہی ایک پرابلم ہے. تو اس میں ہم حکومت کو جو ہے نا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اگر کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جو کہ صرف چل رہے ہیں, ڈیلی ولاگنگ کر رہے ہیں, اور ہماری حکومت ان کو ریکگنیشن دے رہی ہے, تو نو ڈاؤٹ یہ ایک پارٹ کے اوپر پرابلم ڈیفینیٹلی ہے. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر آئی بلیو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لاسٹ 5-6 سالوں کے اندر کافی بہتر ہمارے سوشل میڈیا کا کانٹینٹ بھی بننا شروع ہو گیا ہے. پرابلم صرف یہ آتی ہے ہمیشہ کہ اچھے کانٹینٹ کے اوپر ویوز نہیں آتے ہمیشہ. یہ آپ کسی بھی چینل کے بارے میں بات کر لیں, میں نے DBTV کے ساتھ کام کیا, میں نے پرو پاکستانی کے ساتھ کام کیا, 2-3 اور پلیٹ فارمس تھے جن کا کانٹینٹ ہماری کوشش یہ تھی کہ ایٹ لیسٹ ہم اس آڈینس کو فوکس کریں, اس آڈینس کو نکالیں جہاں جو اچھا کانٹینٹ کنزیوم کرنا چاہ رہی ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم 1 سال کی اسٹرگل کے بعد ہم لوگ اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ بھی گئے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو ہمارے جو سسٹمز ہیں نا وہ اتنے سیلف سسٹینیبل نہیں ہیں. اور ڈیجیٹل کا بھی پرابلم یہی ہے کہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پیشنس اینڈ کنسسٹنسی, جس کی وجہ سے آپ کو اگر ٹیم ہے تو ٹیم کو 1 سال تک ساتھ لے کے چلنا, یہ پرابلمس آ جاتی ہیں ڈیجیٹل سسٹم میں. پاکستان میں مجھے بھی یہ ایسا لگتا ہے
کہ جس وقت دنیا میں اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بوم آ رہا تھا, اس دور میں پاکستان میں فیس بک اور یوٹیوب کو 5 سال کے لیے بین کر دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ جہاں گروتھ پیریڈ انڈیا میں بھی, انڈین ڈیجیٹل میڈیا بھی اسی فیز سے گزرا ہے. اور آج پاکستان جہاں ہے, انڈین ڈیجیٹل میڈیا جو اسفیئر ہے, یہ کچھ 10 سال پہلے 5 سال پہلے اس جگہ پہ تھا, وہ جلدی گزر گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بین کلچر ہم لوگ بار بار لگاتے رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے اپنے کافی منسٹرز کو, کافی اتھارٹیز کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بین کلچر کے خلاف ہے ہم لوگ, لیکن الٹیمیٹلی ہم آج کے دور میں انٹرنیٹ پہ بھی بین بار بار دیکھ رہے ہیں, تو یہ بین کلچر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے ہم لوگوں کو بنسبت کے بین کرنے سے جو فائدہ ہو؟ دس از آل اسٹوپیڈیٹی. مطلب یہ جو بھی حکومت کر رہی ہے, یہ جو بھی ادارے کر رہے ہیں, دس از آل, آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ, اٹس بلشٹ. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بھی بات بتا رہی ہوں کہ آج کل کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے تھرو آپ ایک چیز کو بند کریں گے, 100 دروازے اور ہیں. یہ ہماری سوچ ہے, ہم ملینیلز ایج بریکٹ میں آ گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہتر سوچ سکتے ہیں. آپ جینزی کا جا کے دماغ کھولیں, وہ کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں. سو یہ ہمیں لگتا ہے کہ جی VPNs لگا دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مطلب کیا اس سے کیا چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیر از نتھنگ دیٹ کین بی کنٹرول ان دس ورلڈ. جس نے جو غلط کام کرنا ہے, جس نے جو کام کرنے کی ٹھانی ہے, اس کے لیے اس کے پاس 100,000 آپشنز ایسے نکل سکتے ہیں. تو وہ جو کلچر ہے, آئی تھنک کہ صرف یہ کہ یہ ایک سوچ ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے تو ہم جو کہیں گے وہ ہو جائے گا. ایسا ہوتا کہیں پہ بھی نہیں ہے. جس قوم کے پاس شعور آ جائے, جس قوم کے پاس ول آ جائے نا, وہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال دیتی ہے. اب وہ چاہے صحیح کام کے لیے ہو, چاہے وہ غلط کام کے لیے ہو. تو چاہے جو بھی منسٹرز اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں, ہماری IT گورنمنٹ, یہ تو آئی تھنک کہ اب ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ ایک انہوں نے بلنڈر تو کر دیا, اب یہ چیزیں اناؤنس کر کے ہم فائر وال کریں. آپ نے خود بھی دیکھا, اب چائنا بھی آپ اکثر جاتے رہتے ہیں, تو انہوں نے, ضروری نہیں ہے وہاں پہ بھی VPNs لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ پیڈ VPNs ہیں. انہوں نے کرتے کرتے فوکس ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ کانٹینٹ کو یا پھر ایک نیریٹو کو کنٹرول کریں. ان کا فوکس یہ تھا کہ ہم اپنے پلیٹ فارمس کو یوز کریں, ہم خود مختار ہوں, ہمارے اپنے پلیٹ فارم زیادہ گرو کریں. نیشنلزم تھا, اس چیز کو ڈیولپ کرنا تھا, اس لیے قوم نے ان کا ساتھ دیا. ہمارے لیے کس چیز کے اوپر بینز ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی ہی آواز کو آگے کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. تو یہ غلط بات ہمیں لگ رہی ہے, اس وجہ سے ہمارا فوکس یہ ہے کہ نہیں, ہم تو اس سے لڑیں گے. اگر یہ ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے ملک کے فائدے کے لیے, ہماری قوم کے فائدے کے لیے ہوتی تو ہم ضرور ایز اے نیشن اس چیز کو سپورٹ کرتے اور آپ دیکھتے کہ چیزیں بہتر ہو جاتی. بائیکاٹ میں کیا ہے, بائیکاٹ جتنی بھی برانڈس کا ہو رہا ہے, اٹ از فار دا کاز آف فلسطین. اگر ہمیں لگتا کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہی زیادتی, ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی جو وہاں پہ کام کریں, تو مے بی یہ بائیکاٹ سکسیزفل نہ ہوتا. تو جہاں پہ نیشنلزم اور بیسک ایتھکس کی بات ہے, وہاں پہ ہمارے حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جو بھی چیز امپلیمنٹ کریں وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو, اس قوم کے ریپرزینٹیٹیو, ان کے لیے سوچیں ان کے لیے کیا بہتر ہے. پھر آپ دیکھیں یہ حکومت کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوگی. حکومت کی تو کیا ہی بات کرنی ہے, وہ تو ہماری IT منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ بولا کہ زیادہ VPN استعمال ہونے سے پاکستان کا انٹرنیٹ سلو ہو گیا. تو مطلب اب یہ اس طرح کے لوگوں کو بندہ کیا ہی کہہ سکتا ہے. لیکن بین کلچر کے میں اس لیے بھی اگینسٹ ہوں کیونکہ آج کے دور میں فری لانس انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں. آپ کی ای کامرس انڈسٹری چلتی ہے, ان بیچاروں کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. اور یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ناٹ اونلی دا گورنمنٹ, ایون دا انسٹیٹیوشنز آف پاکستان, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک بین لگاتے ہیں تو فائیور اور اپ ورک پہ جو ایک 16, 17, 18 سال کا بچہ ہے, بچی کام کر رہا ہے, اس کی رینکنگ گرتی ہے, اس کو کام نہیں ملتا اس کے بعد. لیکن اس کا کوئی نہیں اس چیز پہ نہ دیکھیں کہ ابھی سے کوئی بینز لگ رہے ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی بہت ساری چیزیں, PUBG کو انہوں نے بین کر دیا. تو میری ایک دفعہ وقار زکا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ یہ بین اپلفٹ ہو جائے. اب کہنے کو ایک PUBG گیم ہے, گیم کے علاوہ بھی میں تو کہتی ہوں آپ زیادہ چائے پیے, یہ بھی آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے. 2-3 ایسے کیس سٹوریز اٹھا کے آپ سوشل میڈیا یا اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی PUBG سے یہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ای گیمنگ کی انڈسٹری کتنی بلوم کر چکی ہے. تو یہ بس میں وہی کہتی ہوں کہ یہ بس ایسے نیریٹیوز ہیں کہ جس سے بس آپ کے نا قوم کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرنا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, آپ بینس لگا ہی نہیں سکتے, کسی بھی سوچ کے اوپر تو آپ لگا نہیں سکتے. تو انسان کے پاس جب اتنا اچھا دماغ ہے, اس نے تو اپنے سولوشنس نکال لینا ہے. ایکس پہ بین لگایا ہوا ہے, ہماری پوری گورنمنٹ, پوری مشینری, ISPR سب مل کے ایکس کو یوز کریں VPN لگا کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. خود ہی بین لگا کے خود ہی آپ اسی پلیٹ فارم کو یوز کریں. اور ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے جب جو بائیڈن کو مبارکباد دی تو اس پہ ایکس نے کمیونٹی وہ ٹیب لگا دی. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا سوچتے ہیں, لیکن یہ بیچارے بھی کیا ہی سوچیں گے. یہ سوچتے نہیں ہیں, یہ پوائنٹ ہے. ای گیمنگ کی آپ نے بات کی, آپ نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑا بوم آیا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں ای گیمنگ انڈسٹری میں. اور چونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو سمجھتی ہیں, آپ کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں ود دا GTA 6 کمنگ اپ اینڈ ود دا ای گیمنگ انڈسٹری آن دا ہورائزن؟
پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ ای گیمنگ انڈسٹری سے اگلے 10 سالوں میں اپنے اکانومی کو, اپنی پرسنل اکانومی کو اور ایون فار دا گریٹر گڈ آف پاکستان کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آئی تھنک ویری رائٹلی سیڈ کہ ہمارے جو یوتھ ہے نا, اسپیشلی ہمارا جو ایج بریکٹ رہا ہے اس میں ہمیشہ سے ہمیں بچپن سے سکھایا ہے انجینئر, ڈاکٹر اور ساتھ میں نا آپ پائلٹ بن جائیں, ٹھیک ہے, یہ 2-3 اور فیلڈ ہوتی تھی بچپن سے. ہاں یہ آئی تھنک یہ سب کی ایک اسٹرگل رہی ہے. اور جب ہم یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں ٹیلی کام انڈسٹری کے ساتھ ایک ڈگری لے کے اور MBBS ڈگریز لے کے, BBA کی ڈگری لے کے, پھر بعد میں مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اوپس یہ تو اتنی اوور سیچوریٹڈ ہے, یہاں پہ تو جابس نہیں ہے. میں نے کچھ یونیورسٹیز کے پلیسمنٹس میں بھی کام کیا, اور جب میں ہائرنگ سائٹ کے اوپر آئی تو آپ یقین کریں کہ مجھے ہر روز 150 ایسی کوئریز آ رہی ہوتی ہیں کمپنیز کی طرف سے کہ ہمیں آپ اچھی ریسورس دیں, آپ کے پاس کوئی ایسے بچے ہوں جو کہ ٹیلنٹڈ ہوں, جن کے اندر کچھ ایپٹیٹیوڈ ہو لرن کرنے کا, جن کے پاس کوئی نئی اسکلز ہوں. انفارچونیٹلی ہمارا اکیڈیمیا اور کارپوریٹ کا اتنا بڑا گیپ ہے کہ وہ شاید کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا. تو میری ایڈوائس تو تمام ینگسٹر سے یہ ہوگی کہ پلیز ڈو ناٹ لسن ٹو یور پیرنٹس اگر وہ ابھی بھی آپ سے کہتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ بھی ہمیشہ رہا ہے, میرے بھی مطلب مدر چاہتی تھی تم یہ کرو وہ کرو, لیکن یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو اے برین ٹو تھنک, یو ہیو a vision to follow. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے اب ای گیمنگ کی بات ہو رہی ہے, اب تو ڈراماز کے اندر بھی مینشن ہونا شروع ہو گیا کہ جی واقعی اگر ایک بچہ جو بھی ینگسٹر اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کے پاس بے تحاشا آپشنس ہیں. the only thing is the support he needs at the time when he wants to start it. وہ جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے اور سب سے بڑی سپورٹ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کو آتی ہے, اور وہی جب آپ کو کہیں گے کہ یار یہ کیا کام ہو, یہ کیا کام ہو, اس میں کون سے پیسے آ سکتے ہیں, بیکاز ان کا ویژن وہ نہیں ہے, ان کو نہیں لگتا کہ ایسے کام ہو سکتے ہیں. سو نو ڈاؤٹ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح سے فری لانسرز کی ایک پوری انڈسٹری گرو ہوئی ہے, شام سیور اور 2-3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس انڈسٹری کو کھڑا کیا ہے اور ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں. مے بی ہمیں 1-2 مسیحا چاہیے جو کہ ہماری ای گیمنگ انڈسٹری کو بھی اس طرح سے لے کے چلے, اور جس طرح کا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے, یہ ہمیشہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن جس طرح کا ایک فرٹائل مائنڈ پاکستانی یوتھ کے پاس ہے نا, آپ کسی بھی نیشن کے ساتھ کمپیئر کر لیں, کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اور نو ڈاؤٹ ود the passage of time I hope and I pray کہ یہ وقت بھی آئے کہ ہم صرف بات کریں تو ہم ڈیجیٹل کی چیزوں کی بات کریں. نو ڈاؤٹ I don't say that cricket is bad, I love cricket, لیکن ای گیمنگ ایک ایسا پروفیشن بن سکتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس چیز کو بچپن سے فالو کر رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے, میں تو کہتی ہوں اگر آپ اچھی چھینک بھی مار سکتے ہیں نا, آپ اس کے اوپر بھی پیسے کما سکتے ہیں. صرف یہ کہ جسٹ نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بلیو ان یور سیلف, دیٹس اٹ. آپ نے کہا کہ پیرنٹس کا اس میں رول ہے, پیرنٹس کا رول تو ہے اس میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے, کیونکہ ایک انوائرمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایون اگر ہم لوگ انڈیا میں دیکھتے ہیں تو انٹرپرینورشپ بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہے, اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے تو گرانٹس بھی دی, اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, شارک ٹینک کا وہاں انہوں نے آغاز کیا, اس کے بعد اس کے 3 سیزن آئے. تو انڈیا میں پوری دنیا میں وہ آئیڈیا رول پٹ گیا تو پاکستان میں آئے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے دیر سے ساری چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, وی آر ناٹ دی ارلی اڈاپٹرز. سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, سوسائٹی کو پتہ ہونا چاہیے. سوسائٹی ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے پھر وہی والی بات آتی ہے, سارے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ گورنمنٹ کی بات کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. ان کو اگر کوئی چیز سمجھ پڑ رہی ہے تو وہ سمجھائیں گے بھی لوگوں کو. ان کو تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ آپ سمجھیں کہ یہ فیکٹ ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم, اگر ہم صرف ڈیجیٹل کی ہی بات کریں, ڈیجیٹل انڈسٹری کی بات کریں, اتنی ڈومینس جو ہیں ود دا پیسج آف, ہر روز ایک نئی آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے, چاہے وہ ای گیمنگ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن سے ریلیٹڈ ہے. ود دا پیسج آف ٹائم امپروومنٹس آ رہی ہے, اینڈ credit goes to those people who believe in the ideas first. تو اس طرح کے میں نے وہی بات کی کہ ہمیں کوئی مسیحا چاہیے, ہمیں ایسے مینٹورس چاہیے جو کہ ایک پرٹیکولر ویژن کو لے کے چلیں, اور پاکستان کے اندر وہ لوگ ہیں, تھینک گاڈ وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, اس آئیڈیا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. صرف پرابلم یہ ہے کہ اٹ جسٹ نیڈس لٹل اسٹرانگ ویژن, اور ہمیں بھی اپنا ویژن تھوڑا سا جو ہے نا بس براڈ کرنا ہے. ہم نے سوسائٹی کا کام کیا ہے, سوسائٹی والے تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے, آپ اچھا کام کریں گے, آپ برا کام کریں گے, انہوں نے تو بولنا ہی ہے. سو آئی تھنک سوسائٹی شوڈ بی the least thing that should disrupt your vision. سب سے امپورٹنٹ چیز بات یہ کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا پرابلم جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں کیا کرتی ہوں, اٹس ناٹ بیکاز مجھے آج تک کبھی پرواہ نہیں کہ سوسائٹی میرے بارے میں کیا کہے گی. سوسائٹی کہے گی یہ کیا کرتی ہے یہ لڑکی باہر نکل کے, مجھے نہیں پرواہ, ایز لانگ ایز مائی فادر نوز what I do.
That's it. مجھے کمانا ہے, میں اپنے لیے کماؤں گی, میرا اپنا ویژن ہے. میرے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ بچپن سے کہ انہوں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, بٹ آپ جو بھی کام کریں وہ اتنا اچھا کریں کہ لوگ کہیں گے یار اس سے کوئی بھی کام کروا لو یہ بہترین کر دے گی. That's it. That's what you need. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سوسائٹی سے میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ سوسائٹی کو کوئی فرق پڑتا ہے. سوسائٹی سے مطلب یہ کہ آپ کا ایک انوائرمنٹ کیسا ہے. اگر ہم پاکستان میں ہیں اور ہمارے ارد گرد ایک ہی طرح کا کام ہو رہا ہے, کنونشنل قسم کے ہم لوگ چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم سب عادی ہو جائیں گے اس چیز کے. ہمیں نہ بھی پتہ چلے تو ہم عادی ہو چکے ہوں گے. جب ہم انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ہم لوگ کو پتہ بھی چلتا ہے. تو سوسائٹی ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو گرو اپ, وی نیڈ ٹو انڈلج سچ nuances into our thinking, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے پھر ہم لوگوں کو انٹرنیٹ ہم لوگوں کے پاس سب سے اچھی ایک اپرچونیٹی ہے. the world is a global village now. اب آرام سے جو ہے وہ اگر بین نہ ہو تو اور سلو نہ ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے ابھی کل ہم جب بیٹھے ہوئے تھے اور طلحہ احد جو بات کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں کوشش, اب ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا کانٹینٹ بنائیں کہ جو ڈیلی ویلاگنگ والے جو لوگ ہیں نا یہ اومٹ ہوتے رہیں. تو آئی تھنک کہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے چنکس جو ہیں, جس طرح ہم لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں اچھا کانٹینٹ کیسے بنایا جا سکے. تو یہی یہ جو کلسٹرز ہیں نا آہستہ آہستہ یہی سوسائٹی میں بدل جائیں گے. صرف یہ کہ سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اس ملک کے لیے سوچنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. چلیں ہم آتے ہیں آپ کے کریئر پہ ایک دفعہ پھر سے. کافی بورنگ باتیں ہوگی. نہیں یہ کافی اچھی بات ہم لوگوں نے کی, لیکن میں ایسی اور اچھی باتیں کروں گا بھی آپ کے ساتھ. بالکل. یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ پولیٹیکل بیٹ کور کر رہی تھیں یا جب آپ پولیٹیکل سائڈ پہ تھیں, اینڈ یو ور ڈوئنگ ویری ویل, اور آپ کی ایک آڈینس بھی جو ہے وہ بنی تھی اور لوگ آپ کے کانٹینٹ کو پسند بھی کر رہے تھے, اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اس سیاست کو چھوڑ کے جو ہے وہ آپ کرکٹ کی طرف چلی گئی؟ اچانک تو خیر نہیں ہوا, دکھ تو رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور آنیسٹلی اس ٹائم جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ویژن یہ تھا کہ جو بھی ہو جائے یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے, وی ہیو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. ہمیں اپنا کام جو ہے اپنے حصے کی جو ہے نا شمع جلانی ہے اور ہم نے اچھا کام کرنا ہے. انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائز کہ جو میرا ویژن ہے وہ بہت سے لوگوں کا ویژن نہیں ہے جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں. تو میں نے یہی سوچا, رجیم چینج ہوا, کانٹینٹ چینج ہو گیا, نیریٹیوز چینج ہو گئے, لوگوں کی ایکسیپٹنس چینج ہو گئی, اور پھر سچ بولنا بہت زیادہ مہنگا پڑنا شروع ہو گیا. اور آنیسٹلی ایک لڑکی کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے, اور میرے جیسے جو ایموشنل لڑکی کے لیے تو بہت مشکل تھا کہ میں اس طرح کی کسی چیز کو کنٹینیو کروں. نو ڈاؤٹ پچھلی حکومت کے اندر بھی بہت سارے ایسے فلاز تھے جس کے اوپر آئی تھنک کہ میرے جیسے تمام جرنلسٹ اس ٹائم پہ جو تھے وہ بہت زیادہ ووکل تھے, لیکن اس چیز کو بڑا پازیٹیولی ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. ہم نے جب بھی خان صاحب کے ساتھ یا ان کے منسٹرس کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوئی, آپ بھی ادھر موجود ہوتے تھے, ہمیں کبھی بھی کوئی پرچی نہیں دی جاتی تھی. ہم سے سوال کرنے کے یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جتنے سخت سوال ہم لوگ سوچ سکتے تھے ہم وہ سوال کرتے تھے اور آگے سے جواب آتے تھے. لیکن پرابلم یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کے دماغ میں یہ ڈر ہو کہ ہم نے کوئی سوال کر دیا, اگلے بندے کا میٹر گھوم گیا, تو ہم تو کیا ہمارا تو خاندان ہی یہاں سے ختم ہو جائے گا. تو یہ ڈر جو ہے نا یہ انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کے دماغ میں آیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے بھی لگا کہ پالیٹکس, دیکھیے پولیٹیکل بیٹ کور کرنا یا پولیٹیکل کانٹینٹ بنانا یہ دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. آئی وانٹیڈ ٹو کریٹ سم تھنگ. میرا زیادہ تر کانٹینٹ جو تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھا اراؤنڈ دا کشمیر سینٹیمنٹ. مجھے یہ تھا کہ جو پلیٹ فارمس میرے پاس اویلیبل ہیں, بیکاز آئی واز اے ممبر آف کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی ود شہریار رفیدی ایز اے چیئرمین. سو کوشش ہماری یہ تھی کہ جو چیزیں میں ان کو ڈیجیٹلی سمجھا سکتی ہوں, پوری دنیا کو سمجھا سکتی ہوں کہ اس وقت ہمارے ایریا کے اندر کیا پرابلمس ہیں, پاکستان کے اندر جو بھی شیعہ سنی فساد ہیں وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں, ایکسٹریمزم کہاں سے آ رہی ہے. نیت تو یہ تھی, لیکن کچھ لوگوں کی نیت وہ نہیں تھی. تو مجھے یہی سمجھ آیا اس وقت کہ بہتر یہی ہے کہ آپ پالیٹکس سے تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جائے. اور پیٹرن بھی کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے. کرکٹ آہستہ آہستہ میری لائف میں آ رہی تھی, بٹ لائک کرکٹ واز آلویز اے پارٹ آف مائی لائف. سو آئی لوڈ واچنگ کرکٹ, آئی لوڈ ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ. تو ایک دو اپرچونیٹیز آئیں جہاں پہ کشمیر اور کرکٹ مل گیا. اٹ واز اے کشمیر پریمیئر لیگ. سو کشمیر پریمیئر لیگ کے اندر مجھے موقع ملا جہاں کرکٹ اور میرا کانٹینٹ الائن ہوا, اینڈ دین آئی گاٹ دا چانس ٹو ورک ود کیا کہہ سکتے ہیں ان کو, سپر اسٹارس جو میں بچپن میں سوچتی تھی, شاہد افریدی, شعیب اختر, عبدالرزاق, مصباح الحق, جن کو میں بچپن میں سوچتی ہوتی تھی کہ کبھی بڑی ہوئی نا تو میں ضرور ان سے ملوں گی. ایز اے فیمیل کرکٹ کھیل تو سکتی نہیں ہوں, تو دیکھنے میں بھی مجھے سوچ میں ہوتا تھا یار پریزنٹر خیر تو نہیں بننا, یہ کبھی میرے گول نہیں تھا. بٹ ایک اور فیلڈ سمجھ آئی جہاں میں ان کرکٹرز
کو گائیڈ کر سکتی تھی, کرکٹرز کو ڈائریکٹ کر سکتی تھی کہ وہ اچھا کانٹینٹ بنائے, وہ کشمیر کے لیے بھی بن رہا تھا اور وہ کرکٹ کے لیے بھی بن رہا تھا, اور کنٹروورشل بھی نہیں تھا, وہ کنٹروورشل بھی. اچھا یہ تو خیر اس پہ تو ہم آئیں گے آگے, یہ تو وہ اصل میں وہ اس سے زیادہ کنٹروورشل ہو گیا, اس پہ آئیں گے ہم, کیونکہ کرکٹ میں اس لیے آئی تھی کہ وہاں پہ پالیٹکس نہ ہو, لیکن اب پالیٹکس ادھر بھی آ گئی تو پھر میں نے اس لیے وہاں سے بھی تھوڑا سا سوئچ کر دیا. کرکٹ میں تو تباہی کی پالیٹکس ہے. آپ نے بات کی, اچھا یہ بتائیں کہ جو انوائرمنٹ اس وقت رجیم چینج کے بعد بن رہا تھا, لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی جو ایفیلیشن تھے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے, چھوڑ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, ایون جرنلسٹ بھی ہم لوگوں نے دیکھے انہوں نے بھی سائڈ سوئچ کی. اب آج انوائرمنٹ بھی ویسا ہی ہے یا چینج ہوا ہے تھوڑا بہت؟ بالکل ویسا ہی ہے, ڈر کا ہے, ڈر کا ماحول ہے, بہت زیادہ ڈر کا ماحول ہے. آنیسٹلی لائک اگر کوئی چاہتا بھی ہے نا کہ وہ اپنا نیریٹو دے دے تو میری تو بہت ساری پوسٹ جو ہے نا وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ نہیں کہ میں اپنی کانٹینٹ کو خود, میں صرف وہ چیز جو مجھے لگتا ہے کہ شیئر ہونی چاہیے وہ بھی کروں, تو وہ بھی لوگ جو ہے نا, مجھے نہیں پتا لوگ وہ کون سے لوگ ہیں, لیکن یہ کہ ڈر ہے, ڈر پیدا کیا گیا ہے اور وہ ڈر جائز بھی ہے, کیونکہ اگین when it comes to you آپ شاید کوئی اسٹانس لے سکتے ہیں, بٹ when it comes to your family تو مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں تو ہے. میرے کافی ایسے جرنلسٹ کے ساتھ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. I salute those people. I am actually so impressed by the courage they have for their country, for the nation. اور وہ پرواہ نہیں کرتے, وہ خود بھی کر رہے ہیں, ان کی فیملیز بھی جس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں نا. میں تو وہ کہہ رہی ہوں میرا حوصلہ نہیں تھا, بہت سارے لوگوں کا حوصلہ نہیں تھا, لیکن وہی بات ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم کسی ایک گورنمنٹ یا ایک نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. جو ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے گا میں اس چیز کو سپورٹ کروں گی, لیکن وہی بات ہے کہ موقع تو دے نا کہ ہم آپ کی کسی چیز کو سپورٹ کریں. جس دن میں ایک آپ کو چیز بتاتی ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے خان کے دور میں ہم جب بھی کسی بھی ایونٹ پہ جاتے تھے ہمیں پانی تک نہیں ملتا تھا. نیریٹو کیا تھا, بلکہ ایک دن ہمارے فارن منسٹر آئے ہمارے پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر, جو ہماری میٹنگ چل رہی تھی, اس کے اندر ہمارے اتنا ہی چائے کا کپ تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سینڈوچ رکھ دیا تھا. وہ ہماری عید تھی, یعنی کہ اٹ واز سچ اے گریٹ مومنٹ کہ جی کوئی بڑے لوگ آئے ہیں تو جس وجہ سے ہمیں جو ہے چائے کے ساتھ اتنا سا سینڈوچ مل گیا. لیکن ہمیں افسوس نہیں تھا, ہمیں اچھا لگتا تھا کہ ہمارا پیسہ, ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ عیاشیوں کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. جب رجیم چینج ہوتا ہے, بہت سے لوگ جو کہ اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے, لیکن بہت سارے سینئرس ہمارے جو بھی جرنلسٹ تھے ان لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں. اور میں وہی بات کرتی ہوں, آپ کسی دن موقع دیں نا ان ڈیجیٹل جرنلسٹ کو, اس حکومت پی ڈی ایم یا جس کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا موقع دیں ان جرنلسٹ کو, یہ سامنے ہی آپ کے آ جائے گا. سوال یہ کہ وہ جرنلسٹ یہ خود ہی کریں گے, پھر بات بنے گی, پھر ہم مان سکیں گے ایکچولی پرابلم کیا ہے. لیکن ابھی یہ کہ وہی ایکسیسیبلٹی, ہم لوگ غلام ہیں, ہم ان لوگوں کو دور سے دیکھ سکتے ہیں, ان سے بات نہیں کر سکتے, ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جرنلسٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی گورنمنٹ یا اپوزیشن کے ساتھ مل جائے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جو سچ ہے, جو غلط ہو رہا ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ سوسائٹی بہتر کی طرف جائے. پی ٹی آئی کے دور میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے جرنلسٹ تھے, ڈیجیٹل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے جرنلسٹ, انہوں نے بالکل سائڈس چوز کر لی. انہوں نے خان کے ساتھ کھڑا ہونا تو خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے اپوزیشن کے ساتھ, اور جو فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ فوجیوں کے ساتھ جا کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. بلکہ ایک دو نیریٹیوز جو تھے میرے پاس, کچھ ایسی اسکرپٹس ہیں جب اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی خان صاحب نے کہا کہ میں نا ناٹ روبوٹس, تو میں نے اسٹریٹ اوے میں نے کہا دس از آل بلشٹ, یہ بات خان صاحب کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, یہ کوئی بات نہیں کرنے کو. اور پھر مجھے جو ہے نا 2-3 لوگوں نے پورا انٹرویو بھجوایا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں انہوں نے یہ بات نہیں کی, انہوں نے بات کی جی موبائل کے یوز, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا پھر جب پوسٹ میں کام ہو رہا تھا تو آپ نے تب کیوں نہیں دیکھا اس کو؟ تب آپ, یہ پھر اس ٹیم کی غلطی ہے کہ جس نے یہ غلط آنسر جو ہے یہ پوسٹ میں جانے دیا, اور آپ کا وہ انٹرویو جو ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر گیا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اٹ کاسٹ یو اے لاٹ for being an honest journalist in Pakistan. آپ نے بات کی میسوجنی کی, ناٹ اونلی عمران خان لیکن ہمارے کافی ایسے پولیٹیشنز ہیں جو جگہ جگہ پہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اس چیز کو ہم لوگوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جہاں ایک فیمیل پرائم منسٹر ہماری آئیں مسلم امہ میں, بے نظیر بھٹو. اور ہم لوگوں نے ہمیشہ پاکستان میں ہمارے پولیٹکس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج بھی چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ایک خاتون ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشینز ہو گئے یا مرد ان جنرل پاکستان میں کسی بھی ایکسل کرتی ہوئی عورت کو دیکھیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کو لیبلز دے دیتے ہیں, اس کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جرنلزم ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں میسوجنی اپنی پیک پہ ہے, بالکل پیک پہ. آپ کو ایسے کوئی سچویشن فیس کرنا پڑی یا ایسے آپ کو لگا کہ یار میں کسی ان نون ٹیریٹری میں آ گئی ہوں
اور یہ کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں پھنس گئی ہوں کیونکہ ہے بڑا ہارڈ کور قسم کا کام یہ والا. انفارچونیٹلی اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. جب بھی میں نے دیکھا, میں کسی بھی فیلڈ میں گئی ہوں نا جہاں پہ مرد حضرات زیادہ ہیں, زیادہ تر تو یہی فیلڈز ہیں, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ کانٹینٹ کریشن ہو, تو میجورٹی نو ڈاؤٹ مردوں کی ہے. لیکن عورتوں کو خطرہ جو ہے مردوں سے کم عورتوں سے ہی زیادہ ہے. دا اونلی پرابلم از کہ پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز اتنی لمیٹیڈ ہیں کہ خواتین ایک دوسرے سے اتنی انسیکیور ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہیں. اینڈ دیٹ از دا پرابلم آئی ہیو آلویز فیسڈ. آپ یقین کریں, چاہے وہ میرے گھر سے میرے فادر ہوں, چاہے وہ میرے بیسٹ فرینڈز ہوں, چاہے وہ میرے کولیگز ہوں, چاہے وہ کوئی لوگ ہوں جن کے ساتھ میں نے مردوں کے ساتھ کام کیا, میں وہی بات کر رہی ہوں, میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, آپ یہاں پہ 4 مرد حضرات ہیں, آئی ایم فیلنگ سو سیف بیکاز آف یو گائز. اگر میں یہی باہر روڈ پہ کھڑی ہوں گی تو شاید میں وہ فیل نہ کر سکوں. دا اونلی پرابلم از کہ ہم نے ان 2 چیزوں کو بڑا کنفیوز کر دیا کہ ایک لڑکی کے کریئر میں سکسیزفل ہونے کے لیے جو ایک فیمیل کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہمیں مردوں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ہمیں جو ہے نا ہماری کولیگز اور فیمیل فرینڈز وغیرہ ان سب سے زیادہ ہوتا ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا موسٹ ایزیسٹ تھنگ ٹو ٹارگیٹ اے فیمیل از ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر کیریکٹر, کہ اچھا یہ اوپر جا رہی ہے, ہم بھی تو ہیں, ہمیں کیوں نہیں یہ آپشن ملا. بیکاز وہ ٹیلنٹ, اور آپ کسی کا ٹیلنٹ اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی مجھ سے بہتر بول سکتا ہے, میں اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتی. وہ دوسرا تیسرا بندہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر چیز کے لیے کون بہتر ہے. انفارچونیٹلی فیمیلس کا ایموشنل ایلیمنٹ ہمیشہ سے خود کو بہتر سمجھنے میں ہوتا ہے, اور پھر جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں وہاں پہ انسیکیورٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور پھر ہم یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, ہم لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور جنہوں نے پھر تھوڑی سی ہوا دینی ہے تو وہ اس چیز کو بہت آگے لے کے چلے جاتے ہوتے ہیں. بینگ اے جرنلسٹ, نو ڈاؤٹ, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے فیمیل پریزنٹر آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج بھی ہے. بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہے وہ فیمیلس کو ملتی ہیں بیکاز دے آر اے فیمیل. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ. ایون لائک 2 باتیں ہیں اس میں, اگین آپ کا ایک ایلیمنٹ کریٹو ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, پلس دوسرا یہ کہ وٹ کائنڈ آف کانٹینٹ ڈو پیپل لائک ایز ویل. جب میں ہائرنگ سائٹ پہ آئی تو مجھے میرے ایک مینٹور تھے, انہوں نے کہا کہ وین ایور یو ہائرنگ فار اے کریٹو جاب آلویز آپٹ اے گرل. کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ کریٹو کام یا جاب اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو شوق ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا, اس لیے نہیں کہ ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے 9 to 5 کر کے اپنے ساتھ پیسے گھر لے کے جانے ہیں یا فیملی چلانی. تو اس وجہ سے فیمیلس جو ہیں وہ کریٹو پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اچھا سوچ سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ نو ڈاؤٹ بہت ساری فیمیلس پاکستان کے اندر when they come on screen they are very well spoken because they come from the background جہاں پہ ان کی جو گرومنگ ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے. اس وجہ سے جب آپ آن اسکرین بھی آپٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی فیمیلز ہونے چاہیے, وچ از اگین اے ویری ہاٹ ٹاپک ٹو ڈسکس کہ جی ہر ٹائم جو ہے فیمیل کو کیوں پریفرنس دی جاتی ہے. نو ڈاؤٹ میں تو بہت زیادہ اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ فیمیل آبجیکٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. ایک جاب جو کہ مے بی ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے دماغی طور کے اوپر اگر ان کا ایک کمپیریزن کیا جائے دونوں کے لیے ہے تو جینڈر پیرٹی از آلویز بین دا پرابلم ان پاکستان. ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی تھی تو ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے اندر پاکستان میں اس وقت دیر اونلی لائک لیس دین 2% آف دا فیمیلس ان دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. پولیس کی بات کریں 11% سے بھی کم ہے, اگر لائرس کی بات کریں 17% سے بھی کم ہے. یہ وہ پیشے ہیں جہاں پہ مے بی آپ کی جو آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کاؤنٹ نہیں ہوتی, آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو مے بی اس چیز کے اندر ہمارا جینڈر پیرٹی نہیں آنی چاہیے. لیکن ہم لوگ پھر اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ کیمرہ کے آگے آنے کی بات ہوتی ہے, جہاں اچھی پوزیشنس پہ آنے کی یا آپ کے لیے پریزنٹیشن کی بات ہوتی ہے, تب وہ فیمیلس کو آگے کر دیتے ہیں کہ جی یہ فیمیل ہے, آبجیکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اسکاٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم میں نے یہی ایکسپیکٹ بھی کیا ہے اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں فیمیلس ہمیشہ کہتی ہوں اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی پرسنالٹی کو آپ اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ایسے کوئی بات بھی کریں, ہم آپ کو اس لیے ہائر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت ہیں یا پریزنٹیبل ہیں, تو بھاگیں وہاں سے, بھاگیں. یہ تو اور اس کو اپرچونیٹی نہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ جی کوئی, میں تو کہتی ہوں کہ آپ سے کہہ دیں نا آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں, اس کے اوپر آپ بھاگ جائیں وہاں سے. مطلب دیٹس دا لیسٹ آف دا تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ہیئر ان اے ڈے کہ یو آر لوکنگ بیوٹیفل.
تھنگ از میں اگر یہاں پہ آئی ہوں بات کرنے کے لیے, آپ سیدھا سیدھا بولیں کہ کیا میرے پاس وہ ٹیلنٹ ہے, کیا میرے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں, پھر بات آئے گی کہ کیا مجھے اچھا دکھنا ہے. گرومڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے, لیکن جہاں آپ کو گلیمرائز کیا جائے ایک پرٹیکولر فیلڈ کے لیے, وہ تو شاید جرنلزم ہو یا کچھ ہو. میں آپ کو بھی بات کہتی ہوں اس میں اب میں آپ کو دوسری سائڈ بھی بتا دیتی ہوں. دا ریزن وائی پیپل سے کہ جی فیمیلس کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جب آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں, چاہے وہ کرکٹرز ہوں, وہ کبھی بھی لڑکی کو منع نہیں کرتے سوال کا جواب دینے سے, ٹھیک ہے, وہ لڑکوں کو منع کر دیں گے. تو اگین ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ چلو یار لڑکی ہے, محنت کری, کوشش ہے, ٹھیک ہے. کہیں پہ دوسرا ایلیمنٹ بھی آتا ہے, یہ ٹھڑک پن ہے, تو وہ بھی چیزیں لوگ وہ اس میں نا کنفیوز اتنے زیادہ, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ بھائی اگلا بندہ ہمارے ساتھ اچھا کیوں ہو رہا ہے, کہ کیا وہ واقعی جنرلی نائس ہے, کیا وہ واقعی مجھے اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھ رہا ہے, یا واقعی وہ اپنی کوئی ٹھڑک جھاڑ ہے. تو یہ پرابلم تو فیمیلس کو بھی ہے, تو جب ہمیں پرابلم ہے تو پھر دوسرے بھی یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو بختیار, واٹس یور ٹیک آن عورت مارچ؟ کیا سوچتی ہیں عورت مارچ کے بارے میں؟ اٹس مائی فیوریٹ ٹاپک. یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا, عورت مارچ کے خلاف میں نے اگینسٹ ایکچولی آنیسٹلی میں نے بہت سارا کانٹینٹ بھی بنایا تھا تب بھی جب یہ ہو رہا تھا, کیونکہ پرابلم یہ کہ ہم نے فیمنزم کو اتنے غلط طریقے سے لوگوں کو بتایا نا کہ فیمنزم یہ ہے کہ عورتیں کہیں گی کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کریں گے, ہم اپنے ماں مطلب گھر میں جتنے ہمارے باپ بھائی ہم ان کی عزت نہیں کریں گے, اور میں مطلب باہر نکلوں گی میں سارے وہ کام کروں گی جو ایک مرد کر سکتا ہے, which is the most, I would say, the stupidest thing that anyone can actually think about. مطلب اس میں تو دماغ نہیں استعمال کریں نا, وہ عورتیں بھی نہیں. آپ یقین کریں اس وقت اگر آپ اپنا ایک پول بنا لیں نا اپنے پلیٹ فارم پہ, کون سی عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہے, لائک لیس دین 0.01%. کیونکہ ہم تمام عورتوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ فیمنزم واز اے پروپیگنڈا, فیک پروپیگنڈا, بیکاز دس از آل فیک فیمنزم. فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ڈیزرو کرتی ہیں انہیں اتنا حق دینا چاہیے. عورت کا حق اگر اتنا ہے کہ اس کو آدھا حصہ ہے نا اس کا پراپرٹی میں, آپ اس کو آدھا حصہ دے دیں, اس کی گواہی آدھی ہے نا, اس کی آدھی گواہی کو آپ مانیں. اگر وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ایجوکیشن ملے تو اس کو وہ رائٹ ملنا چاہیے. ایک جینڈر پیرٹی کے اگینسٹ جا کے ایک کارپوریٹ سیکٹر میں اندر ایک لڑکی اسی لیول کے اوپر جاب کر رہی ہے جس کے اوپر لڑکا جاب کر رہا ہے, اگر ان کی جو پے اسکیل ہے اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے, وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ایک مسکنسیپشن ہے کہ جس کے اندر عورتوں کو یہ ورگلایا گیا ہے کہ جی اب آپ جو ہے نا گھروں سے باہر نکلیں اور آپ وہ کام کریں جو مرد کرتے ہیں, وچ از لائک بلشٹ. لائک اس کی ضرورت کیا ہے ہمیں, مطلب مجھے کیوں اچھا لگے گا کہ میں اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہوں وداؤٹ مائی فادر, وداؤٹ مائی برادر ان لا, مجھے کیا ضرورت ہے اکیلے باہر نکلنے کی جب میرے پاس میرے وہ لوگ ہیں جو مجھے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم چاہے میں پوری دنیا گھومیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی یہ پرابلم نہیں آتی کہ آپ اکیلے باہر گھومیں یا آپ کو کوئی پرابلم آئے. پاکستان کے اندر اگر میں ویسے بات کروں تو فیمیلز آر ڈیزائنڈ ان سرٹن وے کہ دے وانٹ ٹو بی فیل پروٹیکٹیڈ, چاہے وہ کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں, چاہے وہ شاپنگ کریں, دے وڈ وانٹ کہ جی کوئی پرابلم آ جاتی ہے. میری گاڑی, آپ کو پتہ ہے مجھے گاڑیوں کا کتنا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, میں آج تک اپنی گاڑی کا ٹائر نہیں چینج کر سکتی بیکاز دیٹ از بیانڈ مائی فزیکل اسٹرینتھ. جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں میں جی آج سے اپنی ساری جو ہے نا ٹائر چینج کروں گی, میں صبح نکلتے ہوئے جی پورا گیٹ کھول کے آؤں گی, کار واش کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. ایسی باتیں جو کہ مے بی اٹس ناٹ اے ہارڈ تھنگ, بہت سی لڑکیاں کرتی ہیں لیکن وہ مجبوری میں کرتی ہیں, بٹ وی آر ناٹ ڈیزائنڈ ان اے وے. دوسری بات یہ, اگر میں نے ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے جینڈر رولس کے اندر نا اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ جی اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی بیسک لائف اسکلز ہیں, کھانا بنانا, اپنے کپڑے دھونا, صفائی کرنا, ٹھیک ہے, یہ تو دونوں جینڈرس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی کھانا کیوں بنا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کہ بہت سے لڑکے باہر اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں, دے نیڈ ٹو لرن دیز بیسک لائف اسکلس. تو یہ کویسچن ہی آؤٹ ہو چکا. دوسری بات یہ کہ جو فیمنزم کے اوپر ہم لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جی آپ باہر نکل کے مولویوں کے اگینسٹ باتیں کریں, آپ مطلب عقل نہیں آپ لوگوں کو, وہ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین کریں, حمزہ شفقات صاحب تھے ہمارے ڈی سی اسلام آباد, وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کچھ کانٹینٹ بنانا تھا عورت مارچ کے حوالے سے, ویمنس ڈے کے حوالے سے بیسیکلی, تو انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے NOC مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کے سامنے, اس مدرسے کے آگے جا کے ہم نے یہ اپنا عورت مارچ کرنا ہے جہاں ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر پتھرا ہوگا. یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ تو میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو
آپ کے گھر میں یعنی کہ آپ کے فادر آپ کے بھائی آپ کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. بلکہ میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ بہت سے ایسے گھر ہیں جس میں بیٹیوں کو زیادہ پیار ملتا ہے, کہیں نہ کہیں زیادتی بھی ہو جاتی ہے بچوں کے بیٹوں کے ساتھ کہ جی بیٹیوں کو زیادہ جو ہے وہ اپریسیشن بھی مل رہی ہوتی ہے, وچ از لائک گڈ. آپ کہیں پہ جاتے ہیں, یہ تو خیر ایک نارمل سی بات ہے, کلاس روم میں بھی بیٹھے ہیں تو فیمیلز جو ہیں کیونکہ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ ہمیں بڑی مشکل سے اپرچونیٹی مل رہی ہے تو ہم نے 110% کرنا ہے, تو وہ جو لیفٹ رائٹ ڈیویٹ نہیں ہوتی ہیں, زیادہ مارکس لے لیتی ہیں, تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹیچر نے اس کو سپورٹ کر دی, یہ کر دیا. تو میرے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن اگین یہ وہ ایسی باتیں جن کو آپ لیٹ گو کر سکتے ہیں. جہاں ہم بات کریں کہ نیشنل لیول کے اوپر عورت مارچ کا ایجنڈا, آپ آنیسٹلی ان کے بینرز دیکھ لیں, وہ ایسے بینرز ہیں کہ میں اپنے فادر کے ساتھ اگر عورت مارچ کے اوپر جاؤں نا, میں کبھی جانا پریفر بھی نہیں کروں گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا اسٹانس یہ رکھوں کہ if I'm feeling protected around my brother-in-law, my father, my colleagues, my friends, I don't need feminism if this is what your feminism is. مجھے فیمنزم اس لیول پہ چاہیے کہ جتنا میرا حق ہے مجھے وہ دے دیا جائے. اور نو ڈاؤٹ میٹروپولیٹن سٹیز میں یہ چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ٹاپ ایگزیکٹو لیول کے اوپر جینڈر پیرٹی ہے. یہ بھی میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرتی چلوں کہ اکارڈنگ ٹو SECP ریگولیشن 2017 آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کم از کم ایک فیمیل بورڈ آف ڈائریکٹر ہونا چاہیے, فیمیل, جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا. وہ ہارڈلی آپ کو کبھی ملے گا. یہ رول ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے. اس کو تو آپ فالو کر نہیں رہے ہیں تو پھر آپ نے کسی اور چیز کو کیا کرنا ہے. آپ اس کو فالو کر دیں, ہمارے کارپوریٹ سے جینڈر پیرٹی ایکول ہو جائے گی, فیمیل ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ہم فیمنزم کے اوپر بات کر سکتے ہیں. باقی الحمدللہ میٹروپولیٹن سٹیز میں یہ جو فیک ایک فیمنزم کا وہ کہتے ہیں نا رجحان انہوں نے کریٹ کیا تھا, وچ ہیز ایکچولی ڈائڈ ڈاؤن, کیونکہ یہ پروپیگنڈا تھا. پروپیگنڈا تب تک جو ہے آگے جا سکتا ہے جب تک اس کے اندر فیول آپ کرتے رہیں پیسہ اور ایکسٹریمزم. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی شعور آ جاتے ہیں, تو سچ جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم سامنے آ ہی جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں دو ایکسٹریمز ہیں, ایک تو آپ نے یہ بات کی عورت مارچ والی, ایک پھر ایکسٹریم ہے جہاں خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو ایک طرف تو اگر ہم لوگ عورت مارچ کی بات کر رہے ہیں, اور وہ میں بھی آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, وہ اٹ واز اے پروپیگنڈا, اٹ از اے پروپیگنڈا. وہ ایک پلان کے تحت پاکستان میں انسٹال کرنے کی کوشش کی گئی, آگے بھی کی جائے گی, یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو خلیل الرحمان قمر ٹائپ جیسے بندے ہیں جن کو پاکستان کے جو میجورٹی مرد جو ہیں وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور میں میجورٹی مردوں کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایجوکیشن ہمارے لوگوں میں کم ہے. آج بھی جو لٹریسی ریٹ ہے اٹس سم ویئر بٹوین 58 to 59%, اور وہ بھی جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ صحیح ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات کریں تو وہ کافی کم ہے. تو اس طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ میں وہی بات کر سکتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اب اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی اسٹاپ ڈسکسنگ خلیل الرحمان قمر, کیونکہ جتنا اس انسان کا نام لیا جائے گا تو اس طرح کے لوگ اور بھی پیدا ہونے شروع, ان کو لگے گا اچھا لائم لائٹ میں آنے کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہی وجہ, ٹھیک ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ وہی بات ہے کہ ان کی جو لیک ویڈیوز ہیں, انہوں نے جو ڈراماز بنائے, میں تو وہی بات کرتی ہوں, ان کی بیوی کے ساتھ آپ کانورسیشن سن لیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کے وہ انسان ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں اس لیول کے اوپر ہیں. میں جو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ریفرنس بتا رہی ہے میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں آلسو, بیکاز ایک میٹروپولیٹن سٹی سے جو بھی میرا ایک تعلق ہے, تو میں کمپیریزن جو ہے سٹی اور رورل ایریاز کا نہیں کری. میں سمپل یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اگر اس سوسائٹی میں کہ جہاں ہم ایک نیریٹو کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو ہماری پہلی اور آخری فوکس ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ نہ کریں. کسی بھی مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اسکرین کے اوپر آ کے کسی بھی عورت کو گالی دے. اگر وہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ مرد ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. دوسرا یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم میں نے آپ کو وہی بات کی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ لا علمی کا جو دور ہے, یا لوگ سمجھیں کہ جی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا رہا ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں بہتر ہو بھی رہی ہیں. اور نو ڈاؤٹ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں, بہت سارے مطلب میجورٹی لوگوں کو جانتی ہوں کہ جہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جی بیٹی آئی ہے, رحمت آئی ہے. ماں باپ کی تھنکنگ آپ لوگ دیکھیں, جتنے بھی شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بیٹی ہے, یہ مرتے دم تک ہمارا ساتھ نبھائے گی, چاہے وہ دوسرے گھر چلے جائے, چاہے وہ دوسرے ملک چلی جائے, یہ ہمارے ساتھ رہے گی. تو ٹرینڈس تو ڈیفینیٹلی چینج ہو رہے ہیں. صرف یہ کہ اب ہم وہ ٹائم آ گیا کہ ہم پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں. نو ڈاؤٹ ہمارے رورل ایریاز میں یہ پرابلم ہے,
वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. मैंने एक बड़ा अच्छा ड्रामा देखा जर्द पत्तों का बन, और मतलब इस तरह के बहुत सारे ड्रामा बहुत चला भी वो ड्रामा, बहुत चला भी क्योंकि टॉपिक ऐसा था. तो वहाँ पे भी आपने देखा कि एक लड़की जो है वो पूरे गाँव का मतलब हुलिया बदल देती है. क्यों? उसका बाप उसको सपोर्ट करता है. तो आई थिंक रूरल एरियाज में भी अगर इसी तरह के कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि बाप जब तक बेटियों को सपोर्ट करते रहेंगे ना, किसी दुनिया में किसी की मजाल नहीं है कि कोई औरत के खिलाफ जो है ना इस तरह की कोई बात कर सके. आपको लगता है कि ये ड्रामाज और मूवीज़ जो हैं ये एक माशरे को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? क्यों नहीं, मतलब ये तो दिस इज़ द ओनली वे जिसमें मैं बात करती हूँ कि अगर मुझे किसी कल्चर या सोसाइटी के बारे में जाना, मैं सबसे पहले उसकी मूवीज़ या उसका ड्रामा ही देखूंगी. अभी जो कोरियन कल्चर जो आजकल आ रहा है जी, कि कोरियन मर्द बड़े ऐसे हैं, क्योंकि वो हमें कैसे पता चल रहा है कि जी वो हमने उनके ड्रामास देखे हैं. यूरोपियन कल्चर या अमेरिकन कल्चर हमें कैसे पता चल रहा है, हम उनके ड्रामास देखते हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, पाकिस्तान में हमारे पास उस तरह का कॉन्टेंट सिल्वर स्क्रीन के ऊपर नहीं आता, मूवीज़ नहीं हैं जिसमें हम इस तरह से दिखाते हैं. लेकिन जो ड्रामाज अब बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए काम भी किया जा रहा है. इंडिया की बात कर लें, इंडिया में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है कि बहुत सारे इलाकों में अच्छे काम भी हो रहे हैं, वो उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं. जिसमें आई थिंक अक्षय की कुछ मूवीज़ होती हैं, आमिर खान की कुछ मूवीज़ हैं जिसमें वो मैसेज और सब्जेक्ट को बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं. और वहाँ पे ये खून खराबे वाली, औरतों के ऊपर जुल्म करने वाली, इस तरह की भी एनिमल टाइप मूवीज़ भी बन रही होती हैं. पाकिस्तान को विलेनिस दिखाने वाली भी मूवीज़ बन रही हाँ, होती तो वो तो देखिए ये तो कंटेंट की गेम है, नैरेटिव की गेम है. वो नैरेटिव की गेम जो है, जो ज़्यादा कंटेंट बना लेगा, अच्छा कंटेंट बना लेगा, जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, वो तो होगा. पाकिस्तान में अगेन वही वाली बात है कि जहाँ अभी तक हम लोग उस दिन मेरा इत्तेफाक हो गलती से डकी भाई का कंटेंट देखने का, वो नया चैनल था तो उसके ऊपर सबसे पहले ना मैंने कहा आज मैं देख लेती हूँ करते हैं क्या. तो मैंने तो बहुत शुक्र अदा किया कि मतलब एक तो अल्लाह मैंने हिम्मत भी नहीं दी कि ये उठा के ना मैं ये करूं, लेकिन ये कि कर भी नहीं सकता कोई. you were disappointed. डकी का कंटेंट ये इस तरह के आजकल खैर इन पे बात ही नहीं करनी, इनके इतने बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, इनका इलाज ही है. आज से इन जनरल डेली व्लॉगर्स का टॉपिक खत्म. अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, जो बात है, और वो डेली व्लॉगर्स खुश रहें, कंटेंट बनाए, पैसे कमाए, हम इंटरेस्टेड नहीं आप लोगों के बारे में बात करने में. सिंपल सी बात है. ये बताएं, हाउ वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम पॉलिटिक्स टू क्रिकेट? आर यू एंजॉयिंग इट? अभी मेरी एक और ट्रांजिशन हो चुकी है. अच्छा, दैट्स कार्स. उसमें तो पाएंगे ना. क्रिकेट इज द हॉट टॉपिक दीस डेज ना. क्रिकेट इज अगेन, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी भी एक सेलिब्रिटीज और एंकर्स का क्रिकेट मैच था, वो मैंने अटेंड किया. और उससे पहले तक ये था कि काम कर रही थी, लेकिन जब क्रिकेट की बात आ जाती है ना, मुझे लगता है मैं काम नहीं कर रही. मैं बस बहुत कम मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं ग्राउंड पे देख लूँ जब मैं कंटेंट बना रही थी. लेकिन जब भी देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगा था. गली मोहल्ले में भी क्रिकेट हो रही थी तो मैं उसको फोकस में हमेशा रखती हूँ. लेकिन मज़ा मुझे तब आता है कि जब आजकल की जो मैं बच्चे कह सकती हूँ खैर, क्योंकि सारे मुझसे छोटे ही हैं एक्सेप्ट फॉर चाचा इफ्तिखार. बाकी सारे मुझसे छोटे हैं, तो इतना मज़ा मुझे आजकल के क्रिकेट मैचेस को देखते हुए नहीं आता जितना इन लेजेंड्स को खेलते हुए मुझे अच्छा लगता है. मेरी ट्रांजिशन जो है वो KPL एंड देन मेगा स्टार्स लीग, आई वाज हेडिंग देयर कंटेंट. उसमें मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ थे. उसमें इंजी भाई, लाला, बहुत से ऐसे लोग थे, मतलब ऐसे क्रिकेटर्स जिनको मैं बचपन से देख रही होती थी. मिसबाह उल हक, मतलब मैं कहूँ कि किस का नाम मैं लूँ और किसका नाम लूँ. उसके बाद फिर जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली ना, दैट वाज I was selected from Pakistan as the only presenter जो कि US T10 Masters League हो रही थी लास्ट अगस्त में, और उनकी एक फ्रेंचाइज थी न्यूयॉर्क वॉरियर्स. तो वो फॉर्चुनेटली एक उनमें से पाकिस्तानी ओनर थे, तो उन्होंने मुझे ज़रा पिक एंड चूज़ किया. उन्होंने दुनिया भर से काफ़ी सारे प्रेजेंटर्स को बुलाया ताकि हम ज़्यादा कंटेंट बनाए, लेकिन उनको सबसे अच्छा मेरा कंटेंट लगा. सो आई गॉट एसोसिएटेड विद दैम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इंशाल्लाह भी सीज़न 2 भी उसका भी आगाज़ हो गया. और मुझे तब पता चला कि ये एक ऐसी डोमेन है विच इज़ लाइक कम्प्लीटली अनटैप्ड फॉर द पाकिस्तानी गर्ल्स. जो लड़कियाँ क्रिकेट के अराउंड प्रेजेंटर बनना चाहती हैं, उनके पास इतनी बड़ी ये एक डोमेन है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इंडियंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो जिस लड़की को मौका मिले वो इस चीज़ की तरफ ज़रूर जाए. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा हमारी लड़कियों का प्रॉब्लम रहा है कि हम लोग जब कॉम्पिटिशन में आते हैं ना, हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं. मेरे साथ कुछ इंडियन प्रेजेंटर्स थी, उन्होंने मुझे बताया कि इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू शो देयर स्किन when they're on Star Sports या इस तरह के चैनल्स के ऊपर आती हैं. लाइक उन्होंने शॉर्ट्स पहनी है या कोट्स भी पहने हैं, तो दे हैव टू शो देयर लेग्स. दैट्स लाइक द बेसिक नॉर्म. एंड यू हैव टू बी थिन, यू कैन नॉट बी ओवर वेट, यू कैन नॉट बी बल्की. सो वो कंटेंट आपने देखा होगा, कुछ इंटरव्यूज़ भी आपने देखे होंगे कि वो
कंटेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी ना, इसमें सिर्फ सवाल करने जवाब आते हैं, और इसी वजह से ये फील्ड ऐसी है कि जिसके अंदर से आपके बहुत मज़े की चीज़ें निकल सकती हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा था. सो मे बी इट्स हाई टाइम कि हम ये भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि इट्स नेवर अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ व्हाट यू आर अगैन एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी और द ऑरा दैट यू कैरी. सो बहुत से लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन उस जर्नी में भी, और 1-2 साल के अंदर मैंने स्पोर्ट्स और क्रिकेट रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट बनाया, मुझे बहुत मज़ा आता है. और सबसे मज़े की बात है कि लोगों को बहुत मज़ा आता है. बहुत ग्लैमरस फील्ड है क्रिकेट, आपने तो जो एक्सपीरियंस भी किया है, आप कर भी रही हैं. पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को जो है वो पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट लोग समझते हैं, अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को खुदा भी समझते हैं. वो उनमें एक आदत थी है कि यार हम हैं तो हम हैं तो हम हैं. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनका रवैया टूवर्ड्स पीपल इन जनरल एंड देन टूवर्ड्स फीमेल हाउ टू कोट, ये मैं आपका ट्रिक क्वेश्चन समझ रही हूँ, मैं इसका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से दे सकती हूँ. नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी कुछ चैट्स लीक हुई, जिनके कुछ मैसेजेस लीक हुए, डीएम्स लीक हुए, और उनको फिर पीसीबी ने बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट भी किया. आप चूँकि बिल्कुल इसके बीच में हैं, आपको क्या लगता है कि ये बातें सच में हैं या हम लोगों के जो प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को इन सारी चीज़ों से साइड पर रखते हैं और उनके लिए सो कॉल्ड जो है वो कंट्रोवर्सी उनके लिए क्रिएट की जाती है? नाम लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. अच्छा, आपने पहले बात की ना कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं. नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ. द थिंग इज़ कि बहुत से जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम उनको एक्सपोजर मिल रहा होता है. अगर आप आज यहाँ से बाहर निकलें और 100 बंदा बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाई एक ऑटोग्राफ, ठीक है, आप पहली दफ़ा तो खुशी से देंगे, फिर बाहर निकल रहे हैं, आपके फैमिली को जो है ना वो कह रहे हैं जी पिक्चर्स आके खींचना, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मुश्किल हो जाता है, हर कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हमारी अवाम का मसला ये है कि हम लोग अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ को जो है ना वो नहीं कंट्रोल कर सकते. तो ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दे हैव टू एक्ट इन अ सर्टन वे कि भाई हो गया आपने पिक्चर. आप, मैं एक दफ़ा शोएब अख्तर के साथ बैठी हुई एक रेस्टोरेंट में, हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे थे हमारी डॉक्यूमेंट्री की, तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए तो बार बार आके ना कोई उनके साथ पिक्चर ले रहा है, तो मैंने कहा आप तंग नहीं पड़ जाते? कहते हैं मैं नहीं करता, मैं किसी को मना नहीं करता, सिर्फ ये कि आओ जल्दी ले लो, ठीक है, गप्पे ना लगाना शुरू कर दो, मैं क्योंकि अपना यहाँ पे काम कर रहा हूँ. तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो कि उस लेवल पे हैं कि लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं. द ओनली पॉइंट इज़ कि हम लोग फिर समझते हैं अच्छा हम एक दफ़ा मिल लिया जी, कैसे हैं आप, हमारे भाई एक पिक्चर हो जाए, अच्छा आए ना किसी दिन चाय पे बैठे, भी वो चाय भी आपके साथ पीने के पैसे लेते हैं, दैट्स देयर वर्क, तो वो दे कैन नॉट डू दैट. द अदर पॉइंट वाज के लीक चैट्स एंड कन्वर्सेशंस, lack of media training, I would say. देखें इसमें lack of media training, I would say. नहीं, it's not about the media. I think it's about the media. It's not about the media. दुनिया में आप देखें, it's about the basic ethics. But if you talk, मैं आपको कहती हूँ ये वही वाली बात है कि मर्द नहीं है ना, ये वही मर्द है ना जो क्रिकेटर्स बन रहे हैं, ठीक है. तो प्रॉब्लम ये है कि पर आप देखें ना बीसीसीआई में उनकी एक मीडिया टीम है जो कि हर प्लेयर को ट्रेनिंग देते हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में मीडिया टीम है, वो तो स्क्रीन के ऊपर बोलने की ट्रेनिंग देंगे ना, ये तो नहीं कि कैसे अपनी चैट्स लीक नहीं करने. इंडियन क्रिकेटर्स की कितनी चैट्स लीक होती हैं, सिर्फ द ओनली प्रॉब्लम इज कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं उनकी, आपने आज तो कोई चैट नहीं देखी. अरे वो तो मैंने भी नहीं देखी ना. हम लोगों ने देखी है पाकिस्तान में. लेकिन अगेन वो कोई भी डिनाई कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है. द ओनली प्रॉब्लम इज के ये तमाम क्रिकेटर्स मर्द हजरात हैं, ठीक है. यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये चीज़ें इट्स ट्रू, ये होता है, बिल्कुल होता है. लेकिन वही बात है कि सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं करते, वो एक्टर्स भी करते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं. वो एक रेस्टोरेंट का ओनर भी करेगा, उसको मौका मिलेगा, तो वो एक वैन का ड्राइवर भी करेगा, उसको मौका मिलेगा. जहाँ उसको लगेगा कि यार यहाँ पे बात बन सकती है, तो वो ट्राई तो ज़रूर करते हैं हर किसी के ऊपर. अगैन मैं ये नहीं कहूँगी कि क्रिकेटर्स का इशू है, ये हमारे माशरे का प्रॉब्लम है. और क्रिकेटर्स में ऐसी बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. तो मैं वही बात कहूँगी कि मैं सिर्फ इनको ब्लेम नहीं कर सकती, ये मर्द बरादरी का मसला है. आपने मुझे एक दफ़ा ये बात बोली थी कि ये एक बहुत ग्लैमरस फील्ड है और इसमें अपने आप को डिग्निफाइड तरीके से आगे चलाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है. और आपने मुझे कहा था कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक डिस्टेंस जो है वो रखूँ. आज अगर कोई नए लोग, नई लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं और ये ग्लैमर बहुत, एक क्रिकेटर को देखना, उसके साथ बात करना, उसके साथ एक ताल्लुक बनाना एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आप इस फील्ड में आ रही हैं तो किस तरीके से अपनी डिग्निटी को बरकरार रख के तरक्की भी करनी है, काम भी करना है?
دیکھیں یہ بات تو آئی تھنک کہ کسی بھی فیلڈ کے لیے عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈو ناٹ انڈلج یور سیلف ان اے کمپٹیشن اینڈ ڈو ناٹ لوز یور سیلف ان دس پروسیس کہ ہمیں آگے جانے کے لیے خود کی ان ویلیوز کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا جو کہ کوئی اور بات نہ کر سکے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ 2-3 دفعہ ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے, لیکن آپ یقین کریں ایک دفعہ مشی بھائی بیٹھے ہوئے, مشتاق احمد, وہ لالا اور میرے ٹیم کے اونرز, ہم لوگ کمپنیز کے کام کر رہے ہیں, ہمارا کوئی لانچ ایونٹ تھا, رات کو کافی ٹائم لیٹ ہو گیا, تو مجھے مشی بھائی کہتے ہیں آپ مجھے بڑی اچھی لڑکی لگ رہی ہیں. میں نے کہا آپ ایسے کی بات کریں, کیونکہ میرا اسٹائل یہی تھا ڈریسنگ کا, تو میں نے کہا آپ ایسے کہہ رہے ہیں, داڑھی والے حضرات ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں نا لالا از ہیئر, تو اٹ مینس کہ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں, کہ ان کو برا نہیں لگے گا, کسی کو برا نہیں لگے گا کہ وہ ساتھ میں بیٹھیں تو کوئی آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں بات کر سکے. دیٹ از دا ایسنس آف تھنگ, کہ آپ ایک ایسی لڑکی بنیں کہ آپ کسی غلط انسان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کسی نے دیکھ لیا, آپ کا کام ہے, آپ کو اچھے برے ہر انسان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. بہت سارے سیلیبریٹیز, بہت سارے ایکٹرز غلط ہوتے ہیں, لیکن ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ اگلے دن بیٹھ کے ہم نے ان کے ساتھ سوال جواب کرنے ہیں. ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو بھی برا نہیں کر سکتے. تو آپ نے خود کا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے خود کو بہت سمجھنا ہے کہ جی میں صحیح ہوں وہ غلط ہے. آپ کی جو ویلیوز آپ کے پیرنٹس نے دی ہیں, میرے ایک ٹیچر تھے, ان سے ہم لوگ سوال ہے ویسے ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ شرافت وہ ہے کہ جو کام آپ اپنے فادر کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے کر سکتے ہو نا, آپ چاہے ان کے سامنے بیٹھ کے, جو بہت سارے انڈینس کہتے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں, آپ شریف انسان ہو, کیونکہ آپ اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کے وہ کرو, جس سے کلچرل ایکسیپٹینس. اگر میں اپنے فادر کے سامنے بیٹھ کے اپنے کولیگس کے ساتھ بات کر رہی ہوں, دیٹ از لائک شرافت فار مائی لیول. ٹھیک ہے, تو یہ والی بیسک ویلیوز اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی جو فیملی ہے اس کو اس سے پرابلم نہیں ہوگی, آپ اس کو لے کے چلیں, کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ ڈو ناٹ لوز یور سیلف ان دس پروسیس, کہ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی کام ہو گیا, انٹرویو ہو گیا, کین آئی ہیو یور نمبر, شیور پلیز ڈو لیٹ می نو وین ایور اینی تھنگ از ریکوائرڈ. اف دیر از اے میسج دیٹ از اناپروپریٹ, گیو دیم اے شٹ اپ کال رائٹ اوے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو اناپروپریٹ لگے, اسی وقت ان کو یہ بتا دیں کہ بھائی یہ آپ غلط لڑکی سے جو ہے نا آپ آفر دے رہے ہیں, میں ایسی نہیں ہوں, تو کائنڈلی ذرا کنٹرول کر لیں, کیونکہ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تو سب کے سامنے ایسی بات کرتے نہیں. ٹھیک ہے, اور یقین مانیے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا جس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کام کرے, وہ ڈر جائے گا, وہ اگلی دفعہ آپ سے یہ بات نہیں کرے گا. اور بہت سی لڑکیاں ایسے کرتی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کہا بھی جاتا ہے, لیکن الحمد للہ جسٹ یسٹرڈے وی ہیڈ این ایونٹ, وہاں پہ سمی خان جو ایکٹر ہیں, محسن عباس اور اس طرح کے جنید خان وغیرہ, ہم لوگ سارے تھے, تو دے ور آل ڈسکسنگ. مجھے بعد میں انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا سارے بڑی تمہاری تعریف کر رہے تھے کہ تم, میری ان سے سلام دعا ہے, میرے ان سے بہت اچھا پروفیشنل ریلیشن ہے, لیکن آج تک کبھی یہ ہو کہ میں نے ان سے کہا کہ جی آئیں کبھی سیلفی لیں, آئیں نہ کبھی چائے پئیں, بیٹھ جاتے ہیں لابی میں بیٹھ جاتے ہیں, ایسی کبھی کوئی بات نہیں. آپ اپنا ڈسٹینس رکھیں گے, ایوری ون از گوئنگ ٹو ریسپیکٹ یور باؤنڈریز ایز ویل, انٹل اینڈ انلیس کوئی وہ بہت ہی جو ہے نا ایسے گھر کا ہو کہ جس کو پرواہ نہیں کہ اس کی اپنی بہن بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسے کر سکتا ہے. تو ہمارے نو ڈاؤٹ لوگ اچھے ہیں, صرف یہ کہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, اور اپنی ایک ریپوٹیشن بلڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ بہت سی لڑکیاں ایسی چیزوں کے اوپر اندر پھنس جاتی ہیں جس کی وجہ سے اوور آل سب جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ سب ہی بدنام ہو جاتے ہیں کہ جی جو لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں گی نا وہ اسی طریقے سے آ رہی ہیں. دیٹ از ناٹ دا ٹروتھ. سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی دا بیڈ کاپ. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں اتنی سڑی ہوئی بندی ہے بیٹھی رہتی ہے, دیٹس بیکاز آئی ہیو ٹو بی ان اے سرٹن وے. بٹ وین وی آر ٹاکنگ, وین وی آر ہیونگ اے کانورسیشن, میں اگر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوں, دیٹس اٹ, دیٹس مائی ورک. آپ کبھی بھی نہیں لگی اس طرح سڑی آپ لوگ خود بہت اچھے تھے, آپ لوگ خود سارے بہت اچھے ہیں, اس لیے میں وہ لیوریج لے سکتی ہوں کہ میں کھل کے اپنے آپ سامنے جو ہے نا اپنا آپ رکھ سکتی ہوں. لیکن بہت سے لوگ اس قابل نہیں ہوتے, اور یہی میں سب لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ ہر کسی کے سامنے ویسے نہ ہو جائے جیسے آپ ہیں, کیونکہ ہر کوئی آپ کے بارے میں اچھا نہیں بھی سوچ سکتا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا یہ بتائیں, اتنے کرکٹرز کے ساتھ آپ کا کام ہوتا ہے, آپ جانتی ہیں, وہ ایک ایسا کرکٹر, ایکس کرکٹر کون سا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دا تھورو جینٹلمین, لائک زبردست بندہ, کلاسی؟ بہت سارے ہیں, کچھ ہیں مطلب جو میں کبھی ان کا نام ہی نہیں لینا چاہوں گی, لیکن کچھ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. جیسے کہ آئی تھنک 2 ہیں میں بتا سکتی ہوں جن کے لیے لائک آئی کین سی اٹ آن کیمرا. مصباح بھائی, مصباح الحق, اینڈ حفیظ بھائی, محمد حفیظ. یہ 2 بندے ایسے ہیں, میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے. مصباح بھائی تو ہماری ٹیم کے کیپٹن بھی تھے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جس طرح اب ان کی داڑھی ہے نا تو وہ بڑے ہی
سخت سے ہوں گے لیکن کیا وہ بندے ہیں, مطلب واٹ اے تھورو جینٹل مین ہی از. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ وہ جہاں جاتے ہیں نا بھابھی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور وہ بھابھی سے بہت پیار کرتے ہیں, عظمیٰ بھابھی سے وہ بہت پیار کرتے ہیں. اور میں وہی بات کروں گی کہ ایک اور شریف مرد کی جو ہے نا نشانی یہ کہ وہ اپنی بیوی کو بہت رسپیکٹفل طریقے سے رکھتا ہے. تو جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے وہ بھابھی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بھی رہتے ہیں, اور وہ تمام لڑکیوں کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ اپنا اسلام یا اپنا ریلیجن کسی اور کے اوپر نہیں تھوپتے. اٹس دا کنڈکٹ دیٹ ہی کیریز. ان کی جو اپنی پرسنالٹی کہ ان کو دیکھ کے کہ یار یہ کتنا اچھا مسلمان ہے کہ یہ اتنا کام کرے. دوسرا جو پروفیشنلزم میں نے مصباح بھائی میں دیکھا ہے, اگر صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ان کا سیشن ہے ٹریننگ کا, وہ 5 بجنے میں 1 منٹ پہ بھی وہاں سے نہیں ہلیں گے. 5 بجیں گے تو ان کا ٹریننگ سیشن ختم ہوگا. ان سے آپ جب بھی بات کریں, لائک میری تو بہت ساری انٹریکشن ان کے ساتھ رہی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں اچھا مجھے وہ سب سے مزیدار کانٹینٹ دیتے ہیں بیکاز وہ بہت ہی جینوئن ہے. حفیظ بھائی بھی بالکل ویسے ہیں, بہت ہی جینوئن. وہ بھی بھابھی کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں, بچے, وہ فیملی اورینٹڈ ہے. وہی بات ہے کہ آپ کو جب فیملی سے پیار ہو, آپ کو وہ سب چیزیں مل جائیں, تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت رہتی ہے. تو یہ 2 لوگ تو ایسے ہیں کہ مطلب میں ایسے ان کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ تو ہے ہی ہے کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں. گاڑیوں کا شوق آپ کو شروع سے تھا؟ اچھا, یہ مجھے لیٹ ریئلائز ہوا. یہ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ جب مجھے بچپن سے انڈیپینڈنٹ ہونے کا بہت شوق تھا. مجھے تھا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں, میں نے اپنی آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے, مجھے سوئمنگ آنی چاہیے, مجھے ڈرائیونگ آنی چاہیے, اور مجھے ہارس رائڈنگ آنی چاہیے. کیونکہ میری ماما کا بڑا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہے نا انڈیپینڈنٹ بنیں. ہم 2 ہی بہنیں, تو وہ چاہتی تھیں کہ بس مائی ڈاٹرز شوڈ بی انڈیپینڈنٹ بیکاز یو نیور نو کہ آگے حالات کیسے ہو جاتے ہیں. دین مائی فادر آلسو وانٹیڈ کہ میری بیٹیاں وہ تمام کام کریں جو کوئی بھی لڑکا کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارا بھائی نہیں ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ہوتی ہیں. تو انسٹیڈ کہ ہم ڈفرینٹ جینڈر رولز میں جا کے اس پہ کریں, تو انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو اتنی ان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے دوسری جگہ پہ پہنچ جائیں سیفلی. سو جب میں نے اپنی گاڑی لینے کا سوچا تو مجھے سمجھ آئی, میں نے کہا تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں, تھوڑی سی ٹیکنالوجی کی پوائنٹ آف ویو سے میری انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. آئی ہیو BS ان نانو سائنس, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جی کیا چیزیں ہونی چاہیے. میں نے اپنی بجٹنگ کی, اپنی پہلی گاڑی لی چنگھان ایلسفین, اور جب میں نے اس کو لیا میں نے اپنے 1-2 ایڈیٹر سے بات کی جو کہ کار ریویوز ہی کر رہے تھے. اینڈ دین وین ہیڈ کانورسیشن مجھے سمجھ آئی, میں نے کہا یار مطلب مجھے تو تھوڑی بہت ہے نالج, مطلب آئی کین ہیو اے کانورسیشن ود اے گائے جس کو گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن ہو. پھر میں نے 2-3 لڑکیوں سے بات کی, تو وہی والی بات ہے, پنک بلو اینڈ بلیک اینڈ بلو, پنک والی جو ہے نا گاڑیاں چوائسیز, یہ سب چیزیں آنے شروع ہوئیں. پھر میں نے کچھ لڑکوں سے بات کی جن کا لائک نارمل انٹرسٹ تھا, تو ان کو بہت سارے بیسک فیچرز ADAS تھی, PMS, یہ سب چیزیں نہیں پتہ تھی. ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھی کون سی گاڑی مارکیٹ میں آ رہی ہے. بٹ میری ایک پرسنل پریفرنس ہمیشہ سے رہی تھی یار مجھے پتہ چل جائے گاڑی کون سی ہے کس کے پاس. اور ان ایکسپیکٹڈلی میں یہ ویسے نا ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نا گاڑیوں کو ایسے تاڑتی ہوتی تھی کہ جس طرح سے نا لڑکے لڑکیوں کو تاڑتے ہیں. کہیں پہ جا رہے ہیں نا تو میری نظر یوں جا کے نا میں اس پوری اس چیز کو نا آبزرو کرتی تھی. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از اباؤٹ کارس, مے بی اٹس اے اسٹیٹمنٹ مے بی, بٹ یہ کہ مجھے گاڑیوں کو اس لیے دیکھنا پسند ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی سواری ہونا جو ہے نا یہ آپ کے ایک انڈیپینڈنس کو بڑا افیکٹ کر رہی ہے. اور میں چاہتی ہوں, میرا پرسنل جو گول ہے نا وہ یہی ہے کہ تمام لڑکیاں اپنی گاڑی کے معاملے میں نا تھوڑی سی خود مختار ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ گھر سے باہر سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں نا, اٹ مینس کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. آپ کو نو ڈاؤٹ, مطلب میں وہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے بالکل ایک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, بٹ بہت سی ایسی چیزیں, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے, آپ کو پتہ ہو آپ کے انجن میں کوئی پرابلم ہے تو میکینک کے پاس آپ جائیں, تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیسی چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ فیمیل کا ٹرانسپورٹ کا ہی ہوتا ہے. آپ کسی لڑکی کو ہائر کریں, جی ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے. کسی لڑکی کے آپ کہیں جی ہمارے ساتھ کام کریں, ان کو اگر یار سیفٹی کے تھرو نا ہمیں لائک سیکورٹی کے تحت آپ گھر پہنچا دیں. یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہیں جی. اس وجہ سے مجھے تھا کہ میں نے گاڑیوں کے بارے میں سیکھنا ہے. پھر میں نے ایک ویلاگ بنا دیا اپنی چنگھان ایلسفین کا, تو مجھے لگا کہ میں نے کہا مے بھی ٹرائی کرتے ہیں, بیکاز دیٹ واز ایٹ اے پوائنٹ جب میں کرکٹ اور سب چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر رہی تھی. لیکن جو اوور ویلمنگ رسپانس, مجھے ایک ہی ویڈیو کے اوپر 10,000 ویوز آ گئے پہلے دن میں نے کہا یہ تو کچھ کمال ہی ہو گیا. بیکاز آئی تھاٹ دیٹ پیپل وڈ, میں بہت ڈری تھی کہ گاڑیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اگین ایک میل ڈومینیٹڈ فیلڈ جس میں ہارڈلی مجھے آج تک کبھی کوئی فیمیل نہیں ملی جس کو گاڑیوں کے بارے میں پتہ ہو. ایک ہے نہ نام لیجیے گا اگر آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ گاڑیوں کے ریویوز کرتی ہے تو لے لیں آپ. دیکھیں
BMW کو پنک کروانے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گاڑیوں کا نالج رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری نالج تو نیل منچ جیسی ہے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ کانٹینٹ دیٹ از گڈ کانٹینٹ فار دا سیک آف انفارمیشن. وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں گاڑی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے نا, یہ کام یہ ایسے مینیکیور کروا کے, اچھا سوٹ پہن کے, ڈریس پہن کے, بیک لیس قسم کا جو لڑکیاں کر رہی ہیں. اور یہ کار کمپنیز والے جو ہے یہ کام کروا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ فیمیل آبجیکٹیفیکیشن جو ہے نا وہ تبھی آ سکتی ہے کہ جب ایک فیمیل مطلب یعنی کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. دا اونلی پوائنٹ از کہ گرلز آر مور دین دیٹ, only if given the opportunity. بہت سی لڑکیاں ہیں جو مے بی میرے سے زیادہ اچھا کانٹینٹ بنا, میں نے تو ابھی بالکل اسٹارٹ کیا and I got to know کہ اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں فیمیلس کے لیے. اور اس فیلڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا رانا حمزہ صاحب جب ہمارے ساتھ تھے, and you might have seen me going crazy in BYD, FA, GAC, اور مطلب سب آگے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس گاڑی کی کیا اسپیشل. میں نے کہا یار یہ 0 to 60 جو ہے نا یہ مطلب 1.9 سیکنڈ میں کر رہی ہے. وہ اتنے مزے کا انہوں نے کانٹینٹ بنا دیا اور میں سوچا, میں نے کہا یار مجھے اور انفارمیشن, میرا موڈ آف ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انٹرپریٹر جو ہے نا وہ ہمیں صحیح طرح نہیں سمجھا پا رہے جو نیچے لوگ ہیں. کاش یہ لینگویج بیریئر نہ ہوتا, میں ساری گاڑیوں کی انفارمیشن لے لیتی. سو دیٹ از اے پرسنل لائکنیس کہ آئی وانٹ ٹو ہیو مور انفارمیشن اراؤنڈ اٹ اینڈ آئی وانٹ مور گرلز ٹو نو اباؤٹ اٹ. یہ ایک بالکل انٹیپڈ فیلڈ ہے جس کے اندر میں کہوں گی کہ میل کے اندر بھی اتنا کمپٹیشن نہیں ہے, لیکن جتنے لوگ اس مطلب ملک میں بھی ہیں ان سب کے پاس اپنی گاڑی تو ہوگی. دیر ول بی اے ٹائم وین پیپل ول ہیو دیئر اون کارس. فیملی ابھی ہر ایک فیملی کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہر ایک بندے کے پاس بھی اپنی گاڑی ہوگی. اور پھر ہماری گاڑی جو ہے نا ہماری آئیڈینٹی ہوگی کہ آپ اپنی گاڑی کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں, آپ نے کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہے. اینڈ دا الیکٹریکل ٹرینڈز آر کمنگ, اور میں تو چائنیز گاڑیوں کی ویسے ہی فین ہوں, تو مجھے تو ویسے ہی شوق ہے کہ جتنی چائنیز ویریئنٹس پاکستان میں آ جائیں تاکہ پرائسز تھوڑی سی ڈاؤن ہو اور میں بھی نئی نئی گاڑیوں کو انجوائے کرنا شروع کر دوں. سو یا ریئلی لونگ دس. اس انڈسٹری میں آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ ہے یا ابھی بھی یہ سوسائٹی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا چاہیے؟ ایون کہ بڑی بڑی کمپنیز جس طرح آپ نے بتایا کہ آبجیکٹیفائی کرنے کے لیے آبجیکٹیفیکیشن کے طور پہ جو ہے وہ لڑکی کو سامنے لے کر رہے ہیں کہ اٹس این آبجیکٹ, شی از این آبجیکٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب کوئی لڑکی ریویو کرے گی, گاڑی کے اسپیکس بتائے گی, تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے, کیونکہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں. جس دن میں نے گاڑی لی, میں نے اپنے لنکڈن ٹویٹر پہ ڈالی, میں نے اپنے پیسوں سے گاڑی لی ہے. تو مجھے چنگھان والوں نے 2-3 دفعہ جو ہے نا اپروچ کیا. انہوں نے کہا اپنا وہی ایک ٹائم تھا کہ ان کو لگا کہ بہت وائرل ہوگی کہ اس لڑکی نے اپنے پیسوں سے لیے یہ وہ, اور اس چیز کو لرن بھی کیا میں نے کہ اچھا کون سے اس کے اندر سسٹمز ہیں جو مجھ سے, کیونکہ لوگ سوال پوچھنا شروع ہو گئے. اور جو آپ نے بات کی کہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے ایک فیلڈ ہے, تو میں اس چیز کے معاملے میں بہت گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں یار مطلب بیک لیش تو آئے گا ہی آئے گا. میں کرکٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتی, مجھے ایز اے فین شوق ہے, لیکن میری ٹیکنیکل نالج وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں کھیلتی نہیں ہوں. لیکن گاڑی تو میں چلاتی ہوں, میرے پاس اس کی نالج تو ہو سکتی ہے, لیکن پیپل وونٹ ایکسیپٹ. مجھے ڈر تھا. لیکن آپ یقین کریں, آپ میرے چینل کے اوپر جائیں, ہیلز و ویلز کے اوپر, ایک ویڈیو کے نیچے جو کامنٹس ہیں نا وہ مجھ سے سوال ہی پوچھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیچر اس میں بہتر ہو سکتا ہے, آپ اس کو کمپیئر کر کے بتا سکتی ہیں. ایوری رسپانس دیٹ آئی ایم گیٹنگ از سو پازیٹیو, اور ہر کوئی مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے. کیونکہ اگین وہی والی بات ہے کہ اس کے اندر میں گلیمر کو تھوڑا سا کم لیکن کانٹینٹ کو پرائرٹائز کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں کہ شوٹ چاہے دن مطلب رات میں ہو جائے, شام کے ٹائم پہ ہو جائے, لیکن اگر مجھے موقع مل رہا ہے اس نئی گاڑی کو کوئکلی بتانے کا, اس کے اسپیکس بتانے کا, اس کے کیا فائدے ہیں, کس رینج میں, کیا مائلیج ہے, کیا چیزیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, تو وہ میں فوکس اس چیز کے اوپر کر رہی ہوں. اینڈ دیٹ از دا ریزن آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ڈو پرے آپ لوگ بھی میرا پلیز اس کے اندر سے مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا, بیکاز دیٹس اے نیو تھنگ ان پاکستان. لیکن اس کے اندر اسکوپ بہت زیادہ ہے. آئی ووڈ وانٹ گرلس ٹو نو مور اباؤٹ کارس. آپ کا کیا پلان ہے ہیلز آن ویلز کے لیے اگلے 1 سال کا؟ اگلے سال کے اینڈ میں آپ کہاں دیکھ رہی ہیں اپنے چینل کو؟ اچھا تھوڑا سے زیادہ اسپیکولیشن ہو جائے گی, بٹ مے بی I will be the supercar blondie of Pakistan. That's what I hope and that's what I pray. میری کوشش یہ ہے, اور میں نے آپ کو پتا میں نے اپنی جاب ابھی چھوڑی ہے بیکاز مجھے یہ تھا کہ ایک ایڈوانٹیج مجھے لگا تھا, میرا جاب کا مائنڈ سیٹ ہے, بٹ آئی ایم لائک سوللی مور فوکسڈ آن فری لانسنگ اینڈ کانٹینٹ کریشن. تو آپ یہ سمجھیں گے ابھی جاب چھوڑ کے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر فوکس کر رہی ہوں, اور امید یہی ہے کیونکہ یوٹیوب از این اوور سیچوریٹڈ پلیٹ فارم, ٹائم لگ رہا ہے, لیکن نیش اسپیسیفک ہے اور کمپٹیشن بہت کم ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر, ابھی تو میں آنیسٹلی بتاؤں تو 2-3 برانڈس نے مجھے اپروچ کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ آئیں, آپ کو جو گاڑی چاہیے آپ اس کا ریویو کریں. پیڈ پروموشنز ابھی نہیں آئے ہیں, لیکن انشاءاللہ رانا حمزہ سیف یہ ساری گاڑیوں کی پروموشنز میں لے لوں گی. بالکل صحیح. اچھا ابھی آپ ریسنٹلی چائنا سے ہو کے آئی ہیں, اور چائنا میں آپ نے گاڑیوں کے ریویو بھی کیا, اور ویسے بھی چائنا کی سوسائٹی آپ نے جا کے
اس سے پہلے آپ آئی گیس 2017 میں گئی تھی اور اس کے بعد اب آپ 2024 میں 17 کے 24 کے چائنا میں آج بہت فرق ہے. چائنا از ناؤ دا اپ کمنگ سپر پاور آف دی ورلڈ, اور مطلب ٹکر کا مقابلہ دے رہے ہیں یو ایس کو. چائنا کیسا لگا آپ کو؟ چائنیز سوسائٹی کیسی لگی؟ چائنیز لوگ کیسے لگے؟ اور چائنیز ہاسپٹیلٹی کیسی لگی؟ اچھا, میرے بہت سارے فرینڈس جو ہیں آلموسٹ 50-60 کے قریب جو میرے کولیگز ہیں جو کہ میری ہی فیلڈ سے تھے نانو سائنس کے, وہ تمام لوگ چائنا گئے. انہوں نے اپنا ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا, پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں. اینڈ میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا یہ لوگ پاگل ہیں کہ مطلب ابھی تک چائنا میں رکے ہوئے ہیں, واپس کیوں نہیں آ رہے پاکستان میں؟ کہ چلو پاکستان نہیں آتے, یورپین کنٹریز جائیں, امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, وہاں پہ کتنی اچھی ان کے پاس آپشن ایک ہو جائے گا. لیکن وہی والی بات ہے کہ کیا کمال کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں نے اس ٹرپ پہ دیکھی. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ مطلب جو ایک اوور ویو تھا نا, میرا ایک نیریٹو جو تھا چائنا کو لے کے, وہ بالکل چینج ہو گیا. آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ چائنا اس حد تک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہوگا. وی ور ایزیومنگ کہ مے بی جس طرح سے بہت سے میرے کولیگس ان ریسرچ لیبس میں کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ریسرچ تک ہوگا, لیکن ان کی ایکچوئل ایگزیکیوشن آن پوائنٹ. پھر جب ہم گونزو گئے, وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کے 3-4 میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں ہر پروونس میں ہیں. ہر پروونس میں 31 پروونسز اینڈ 3-4 سٹیز, بگ سٹیز لائک دیز, جہاں پہ ہر چیز آپ کو ایک وہ جو نا NYC نیو یارک سٹی کی وائبز آ رہے تھے, وہاں تو ایک NYC ہے. یہاں پہ تو ہر مطلب شہر کے ہر پروونس صوبے میں جو ہے وہ 3 سے 4 ایسے سٹیز ہیں. تو مے بی دے آر وے اہیڈ آف ٹائم. دا اونلی تھنگ از وی ڈونٹ نو بیکاز ہم ان کے پلیٹ فارمز یوز نہیں کرتے. ان کا کانٹینٹ انہیں کے پلیٹ فارمس کے اوپر سیچوریٹ ہو رہا ہے, اور کوئی ایسی چیز جو کہ بہت آؤٹ آف دا باکس ہو یا کوئی نیگیٹو نیریٹو ہوگا وہ جو ہے نا ویسٹرن میڈیا ہمارے تک آنے دے گا. تو میرا تو پرسیپشن بالکل چینج ہو گیا. آئی لو چائنیز پیپل بیکاز میں جب بھی اوبیسلی جاتی ہوں ان کو وہ جتنا پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ ہاں تو پھر ہمارا بھی پیار کرنا ان کو جو ہے نا بنتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگ جس طرح سے ایک سینٹیمنٹ سی پیک کے حوالے سے بنا وہ پولیٹیسائز ہی ہوا ہے زیادہ. لیکن یہ کہ ہم ان شاء اللہ امید یہی کر سکتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مے بی ان کا اپنا فائدہ ہے پاکستان میں آ کے, لیکن وٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف منی. ٹھیک ہے, وہ جو کام کر رہے ہیں کمپنیز ان کو پیسے دے رہی ہیں. لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ فری میں آ کے کام کر رہے ہیں, آپ کی روڈز بنا رہے ہیں, ریلوے اسٹرکچرز بنا رہے ہیں, گریڈز بنا رہے ہیں, اور وہ کیوں کرے گا؟ وہی والی بات ہے, دیر از نو فری لنچ. تو ایکچولی وہ فری لنچ نہیں, دے آر ٹیکنگ دیئر گڈ پروفٹ آؤٹ آف اٹ, دے آر ہیلپنگ اٹ کہ ان فیوچر ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم ان کی ایکسپورٹس بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. دے ول بی کنیکٹڈ ٹو دا ویسٹرن ورلڈ ان اے سرٹن وے جہاں پاکستان ایک ان کا کوریڈور ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک کو بھی کیا ہی دیکھیں, اگر ان کا فائدہ تو پاکستان کو چاہیے کہ آپ اپنا فائدہ اٹھائیں, آپ اپنا فائدہ اٹھائیں. آپ کو کون روک رہا ہے فائدہ اٹھانے سے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود بھی کام نہیں کرنا, کوئی اور کام کر رہا تو پھر اس کو بھی ہم دانے دیں گے. چائنا میں مجھے یہ لگی, ہم جانے سے پہلے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, ان کو مذہب جو بھی کوئی اسلام جو ہے ان کو نہیں پسند, مسلمانوں کو مارتے ہیں. ہم لوگ راتوں کو جو ہے وہ شہروں میں نکلے, تو وہی والی بات ہے کہ سننے میں بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اگر میں لائک اوبویسلی یو ایس اور چائنا کو کمپیئر کروں نا, بیکاز لائک ہیڈ آن ہیڈ میں نے خود دونوں کنٹریز کو ایک منتھ کے اندر ایکسپیرینس کیا, کیا ڈفرینس ہے. What I believe is کہ Chinese people are more disciplined. They are way ahead of what we think. اور بہت سی چیزیں یہ تو انہوں نے وہ چیزیں دکھائی ہیں جو انہوں نے ڈسکلوز کی ہوئی, یہ تو پبلک کے لیے اوپن ہے. وہ کام جو وہ نہیں بتا رہے اس وقت, تو وہ تو میرے خیال میں کہیں اور ہی پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور اگین وہی بات کروں گی کہ مے بی کچھ کوئی بھلا آپ کا کر رہا ہوتا تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ یہ دے مائٹ بی ڈوئنگ اٹ فار دیئر اون بینیفٹ, لیکن اگر آپ کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو خود بھی اپنی قدر ہونی چاہیے. آپ نے ان سے نہیں کروانا تو خود ہی کر لیں کم از کم, جو بات ہے. اور ایک بندہ مدد کرنا چاہ رہے, مدد لے لو, وہ نہیں لیں گے, وہ نہیں لیں گے, اسی کو برا والا بولیں گے ہمیں ہماری مدد کیوں کر رہے ہو. بھائی بندے نے سی پیک اللہ کے واسطے پلیز کمپلیٹ ہونے دیں, اٹس گوئنگ ٹو بی سو بینیفیشل فار بوتھ دی کنٹریز. وہ یہی کہتے ہیں, ہم لوگوں نے دنیا کے 130 ملکوں میں کام کر رہے ہیں, پاکستان کا سی پیک ہے, وہ پولیٹیسائز بھی ہو گئے, لوگ بھی ہمیں برا والا کہہ رہے ہیں, پیسہ بھی ہمارا ہے. اور ایک بندے نے مجھے وہاں بولا کہ یار, میں نے کہا یار تم لوگ اتنا کام کر رہے ہو, ہمارے ملک میں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنا فائدہ اٹھانے آئے ہو. تو کہتے ہیں اپنا فائدہ اٹھانے آئے نا, تو تم لوگ بھی اٹھا لو, تم لوگ کو کون روک رہا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی نا وہ تنگ بھی ہو جاتے ہیں پاکستانی. اب دیکھیں کتنی چائنیز کمپنیز جو ہیں, کار کمپنیز جو ہیں, وہ پاکستان میں آ رہی ہیں, وہ کوئی ڈونیشنس تو نہیں کرنے آ رہی ہیں, دے آر ایکسپینڈنگ دیئر مارکیٹ. وہ کہہ رہی ہیں ہماری یہ چیزیں لینی ہے لے لو, جاپنیز اور یورپین برانڈ سے سستی چیز دے رہے ہیں آپ کو, وہ اپنی مارکیٹ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. آپ کا ہی فائدہ کہ آپ اس چیز کو لے لیں اور اپنے لیے بہتر کر لیں. بالکل. اور چائنا
ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ پہ ان کا فوکس نہیں تھا, اب ان کا فوکس ہوا ہے, اور انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بلایا, اور وہ ایسا کہنے کو تو اسٹیٹ ڈیلیگیشن تھا, لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی روک نہیں کی ہم لوگوں پہ, نکلنا ہے نکلو. اور آج 25 دن ہو گئے واپس آئے ہوئے, پاکستانی سوشل میڈیا پہ چائنا 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 ہی چل رہا ہے. یہ تو ایک وہی والی بات ہے کہ مے بی پہلے ہماری حکومت نے اتنی ڈیجیٹل میڈیا والوں کو عزت نہیں بخشی تھی, اب چائنیز حکومت نے جب بخشی ہے تو ایک دم سے بلوم آیا ہے. تو وہ کانٹینٹ وہی والی بات ہے کہ اچھا کانٹینٹ ہر کوئی دیکھنا چاہے گا. پلس آئی ووڈ آلسو سلیوٹ یو فار لائک فار میرے خیال میں آپ نے وہ پروسیس بڑے آسان کر دیے تھے تاکہ اس طرح کے لوگ وہاں پہ جائیں جو ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں. اینڈ نو ڈاؤٹ جو کانٹینٹ وہاں سے بنا, جو لوگوں کی ایک پرسیپشن چائنا کے حوالے سے چینج ہوئی, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ چیز لانگ ٹرم کے لیے کنٹینیو رہے. یہ چائنیز گورنمنٹ کے لیے بینیفٹ کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے بینیفٹ کے لیے ہے کہ ہم بھی سیکھیں کہ اس وقت دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں پہ موجود ہیں اس میں. اور یہ ہم لوگوں کو کسی نے پیسے نہیں دیے, پیسے بھی نہیں دیے, کوئی بندوق بھی نہیں رکھی, کوئی بھی نہیں ہے. وہ ہم لوگ جو دیکھا ہے وہی آ کے بتا رہے ہیں. اور پلیز یہ مت چیک دے دیجیے گا پلیز. اور یہ مت کہنا کہ یار ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی بک گئے ہیں, جو اصلیت دیکھ کے آئے, کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی اس سے. بالکل سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ بختاور, آپ نے ٹائم دیا, اپنا کریئر آپ نے سم اپ کیا, اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کو مجھے اس چیز کے لیے تھینک یو کرنا چاہیے کہ میں نے کم بولا ہے. نہیں, آپ نے یہ میں نے اپنے آپ کو ایسے میں نے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, میں نے کہا نہیں بختاور آج نہیں, پلیز اسے فرینڈ نہیں کرنا اسے. میں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ نکل ہے, لیکن زیادہ نہیں. لیکن آئی ایم پریٹی ہوپ فل اینڈ آئی پرے کہ آپ کا جو ہیلز آن ویلز والا جو کانٹینٹ ہے وہ بہت ترقی کرے آگے, اور پاکستان میں بہت ضرورت ہے آپ جیسی امپاورڈ عورتوں کی, جو کہ ایک جو ایگزامپل بن کے سامنے جو ہے وہ آئے. نہ ہم لوگ پاکستان میں عورتوں کو صرف آبجیکٹیفائی کر دیتے ہیں, ٹک ٹاکرز یہ وہ سارا, اس چیز سے آگے بڑھنا چاہیے, اس چیز سے آگے نکلنا چاہیے. عورتیں پاکستان کی مردوں سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں, اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اس چیز کو ماننا چاہیے. جتنا جلدی ایکسیپٹ کریں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می, آئی ہیڈ اے لولی ٹائم. چائے بھی بہت اچھی تھی. تھینک یو.